اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ یومئذ اس دن، اور اس دن میں جو از کے بعد جملہ محذوف ہے وہ پچھلی آیات کی طرف ہے کہ جس دن اللہ پہاڑوں کو جیسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ تو فرمایا یومئذ اس دن، اور یہ جو ترکیب ہوتی ہے یومئذ کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم ظرف ہے، اس کی اضافت ہوئی ہے از کی طرف، اور از خود مضاف بن کے آتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اذ قال ربک، تو اذ قال کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اذ قال، وہ جملہ اذ کا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس جملے کو محذوف کر دیں تو پھر اذ کے نیچے تنوین آ جاتی ہے، ٹھیک، یعنی یومئذ میں از ہی ہے، اس کے بعد چونکہ جملہ محذوف ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں تنوین عوض، عوض کی تنوین۔ تو فرمایا اس دن یتبعون، یہ سب پیچھے چلیں گے، پیچھے پیچھے آئیں گے۔ پیروی کرنے سے مراد ہے ایک آواز کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ داعی کیا کرتا ہے؟ داعی آواز لگاتا ہے۔ تو یومئذ یتبعون الداعی، یہ اس دن ایک پکارنے والے کی پکار کے پیچھے جائیں گے۔ وہ پکار کیا ہوگی؟ لا عوج لہ۔ لا عوج لہ میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس پکار کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ داعی کے اندر ہمیں کیا مفہوم معلوم ہوا؟ دعوت کا، کیونکہ داعی وہی ہوتا ہے جو پکار لگاتا ہے۔ تو لا عوج لہ کا مطلب ہے اس پکار میں ٹیڑھ نہیں ہو۔ ٹیڑھ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آواز میں اونچ نیچ ہوتی ہے، یعنی کبھی بڑھ گئی، کبھی تیز ہو گئی، کبھی ہلکی ہے، کبھی زیادہ شریلنگ ہے، کبھی سافٹ ہے۔ فرمایا اس طرح کی ایک ہی جیسی آواز جو سب کو کان پھاڑ دینے والی اپنے کانوں کے قریب محسوس ہوگی، لا عوج لہ، تو اس آواز میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ یہ پہلی رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یتبعون الداعی، اتباع جو مصدر ہے نا جو محذوف ہے، یتبعون الداعی اتباعا، یہی مفہوم ہے نا، یتبعون کے اندر مصدر بھی پایا جاتا ہے نا، تو وہ پیچھے چلیں گے اس پکارنے والے کی پکار کا، ایسے پیچھے چلنا جس میں کوئی انحراف نہیں ہوگا، لا عوج لہ، کوئی اس سے نکل کے ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا۔ بات سمجھ؟ پہلے ہم نے صفت لی تھی پکار کی، اس پکار میں کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اب ہم لے رہے ہیں اس جملے کو صفت بنا رہے ہیں اتباع کی، جو یتبعون کے اندر مصدر ہے، یعنی پیچھے ایسے چلیں گے، اور وہ چلنا ایسا ہے کہ کہیں انحراف، کہیں فرار، کہیں ادھر ادھر ہو جانا، کہیں اونچا نیچا، کسی شے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، لا عوج لہ، بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، یوں کہتے۔ اور یہاں بھی پچھلی دفعہ جو عرض کیا تھا کہ عوج آیا یہاں کے عوج، وہ اسی بنا پر، یعنی ذرا بھی انحراف، دقیق انحراف کی بھی کوئی راہ نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ اس طرح کے ترجمہ اسے پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس میں کجی نہ ہو۔
دونوں مراد، اس میں کجی نہ ہوگی، دوڑنے میں کجی نہیں ہوگی، یا پکار میں کجی نہیں ہوگی، دونوں احتمال ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ، آوازیں پست ہو، خشوع کا مطلب ہے پست ہو جانا، ساکن ہو جانا، جھک جانا۔ خشع یخشع خشوع کا لغوی معنی یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ، آوازیں عموماً بلند ہوتی ہیں، زور سے پکارا جاتا ہے، آوازیں پست ہو جائیں گی، جھک جائیں گی۔ کس کے لیے جھک جائیں گی؟ للرحمن، رحمان کے لیے۔ ضروری خشع یخشع میں اصل میں دبنا ہے، دبنے سے مراد ہے پست ہونا، بالکل۔ بلکہ آپ دیکھیں فلا تسمعوا الا ہمسا، آواز آ رہی ہے سرگوشیوں کی۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں ہمس سے کیا مراد ہے، یعنی آگے آ رہا ہے وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، تو آپ کچھ نہیں سنیں گے سوائے ہمس کے۔ ہمس کے بارے میں بتا رہا، ہمس وہاں ہوگا۔ تو فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ للرحمن میں لام تعلیل کا ہے، یعنی وہ آوازیں پست کیوں ہو جائیں گی؟ لی الرحمن، رحمان کی وجہ سے، لخوف الرحمن، لعظمت الرحمن، لہیبت الرحمن، رحمان کی ہیبت، رحمان کی عظمت، رحمان کے خوف کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہے؟ فلا تسمعوا، یہ فا جو جملہ ہے یہ اس کی تفسیر ہے نا، آوازیں پست ہو جائیں گی تو کیا کچھ نہیں سنیں گے ہم، یا کچھ تو سنیں گے؟ فرمایا فلا تسمع، تو آپ نہیں سنیں گے الا ہمسا، سوائے ہمس کے۔ ہمس کے بارے میں دو آراء ہیں علماء کے ہاں۔ ایک رائے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رائے کیا ہے کہ ہمس سے مراد وقع الاقدام ہے، یعنی ہمس کلام کو بھی کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے ذرا سرگوشی میں ایسی آواز بولوں جس میں س کی آواز آپ کو آ رہی ہو لیکن آواز سمجھنا ہے، یعنی میں آپ سے کہوں یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا، آتی ہیں کئی دفعہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا بولا کیا جا رہی ہے، ہمس ہے۔ یہ ہمس کب ہوتا ہے؟ جب کلام کی صورت میں، کہا جاتا ہے ہمس الکلامہ، ہمس فی الکلام جملہ غلط ہے، ہمس الکلامہ یعنی اس نے کلام کو ہمس کی صورت میں نکالا۔ تو مشہور رائے تو یہ ہے کہ فلا تسمعوا الا ہمسا سے مراد ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کچھ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، اتنی پست ہوگی کہ سوائے آپ کو سرگوشیوں کے یعنی اس کی آواز کے کچھ سنائی نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم سے مراد ہمس الکلام نہیں ہے بلکہ ہمس وقع الاقدام ہے، یعنی جب آپ چلتے ہیں تو چلتے ہوئے جو پاؤں سے جو وقع اقدام ہے اس کی جو آواز ہے اس کو ہمس کہتے ہیں۔ یعنی یا تو ہمس کلام انسانی ہے، یا پھر ہمس جو ہے وہ کلام انسانی نہیں ہے بلکہ صوت وقع الاقدام ہے، آوازوں کے کیا ہے، آوازوں کا، آوازوں کی آواز، سوری قدموں کی آواز، قدموں کی، پاؤں کی سرسراہٹ، یہ کس نے ترجمہ کیا؟ تقریباً پاؤں کی سرسراہٹ ترجمہ کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق۔ اور دوسرا ترجمہ بھی ہے اوپر والا کیا ہے، اس دن سب کے ساتھ منادی کہ پیچھے اس طرح چلے آئے گی کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں نکال سکتا، وہ تو آگے فلا تسمعوا، اور خدا رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کے رہ جائیں گی، چنانچہ تم پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ نہیں سنا۔ ٹھیک، لیکن ہمس کلام کے لیے بھی آتا ہے، یعنی سرگوشی کا۔ اچھا، جن لوگوں نے کلام کہا نا کہ ہم اصل کلام، اس میں بھی دو آراء ہیں۔ بعض نے کہا آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، یعنی فلاں فلاں اچھا یہ وہ دن آ گیا اور یہی حق تھا، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم نے تو بھلا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سے مراد ہے انسان جو خود کلامی کرتا ہے نا سخت پریشانی میں، یعنی چلتا ہوا جا رہا ہے کیا ہوگا یہ کہ مطلب اس طریقے پر۔ تو ہم سے مراد یا ہمس الکلام مع الآخرین ہے، یا ہمس مع نفسی ہی ہے، یا اپنے نفس سے وہ گفتگو کر۔ بہت یعنی عجیب سا منظر ہے، آوازیں پست ہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا، لوگوں کی ایک بھیڑ ہے، مجمع ہے، چلا چلا جا رہا ہے اور ایک آواز لگ رہی ہے، لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور سب کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اچھا اگر اڑ گئے ہیں تو پھر تو بڑی پریشانی کی بات ہے، اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مطلب عجیب سی کیفیت۔ تو فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا ہمسا۔ اس کے بعد فرمایا یومئذ، اب آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی یومئذ تھا اور یہاں بھی یومئذ، یعنی ایک خاص دن کی بات ہو رہی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت نفع نہیں دے گی، سفارش نفع نہیں دے گی۔ بعض نے کہا کہ الشفاعت سے مراد الشفاعت کلھا ہے، یعنی الف لام للجنس ہے، یعنی شفاعت اپنی ماہیت میں نفع نہیں دے گی۔ اب یہ بات مشکل ہے، بات تو نفع دے گی، یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ الف لام للجنس ہے تو الف لام للجنس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت نامی ماہیت وہاں نہیں پائی جاتی، کیونکہ جنس ماہیت پر دلالت کرتا ہے۔
تو پھر علماء نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ رائے دی انہوں نے کہا کہ واقعتاً اگر آپ قیامت کے دن کو دیکھیں تو شفاعت کی ماہیت کا تو وہاں کوئی وجود نہیں. دنیا میں شفاعت جس کو کہا جاتا ہے اس شفاعت کا آخرت میں کوئی وجود نہیں ہے. شفاعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک شافع ہے, ایک مشفع فی ہے, اور ایک وہ ہے مشفع عندہ جس کے ہاں شفاعت کی جاتی ہے. یعنی میں شافع ہوں, فلاں کی شفاعت کرتا ہوں, فلاں کے ہاں کرتا ہوں. کہتے ہیں شفاعت کی ماہیت میں یہ بات داخل ہے کہ جس کے ہاں شفاعت کی جا رہی ہے وہ کچھ مشفع فی کے متعلق بے خبر, مطلب تبھی شفاعت کی جاتی ہے. یعنی آپ شفاعت کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں ان صاحب میں فلاں فلاں خصوصیات موجود ہیں, تو لہذا آپ, یعنی شفاعت حسنہ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ شفاعت کی اگر ماہیت میں داخل ہے, کیا بات ماہیت میں داخل ہے کہ جس کے ہاں شفاعت کی جا رہی ہے وہ کچھ بے خبر بھی ہو, تو پھر اس قسم کی کسی شفاعت کا قیامت کے دن کوئی وجود نہیں ہے. تو جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں وہ شفاعت حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے. یعنی شفاعت حقیقی وہ ہوگی جس میں ماہیت پائی جائے نا شفاعت کی. تو شفاعت کی ماہیت میں اگر جس کے ہاں شفاعت کی جا رہی ہے اس کی جہالت لازم آتی ہے یا اس کا بے خبر ہونا لازم ہے, تو اس صورت میں شفاعت کی ماہیت یا جنس کا کوئی وجود قیامت میں نہیں. بعض نے کہا کہ نہیں, شفاعت کی ماہیت میں یہ بات داخل نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے مجھے پتہ بھی ہو کہ یہ صاحب اتنے اہل ہیں, لیکن آپ جا کر ذرا اپنا وزن ڈالتے ہیں کہ واقعتاً جب یہ اہل ہیں تو آپ اس کو قبول فرما لیں, یہ شفاعت ہے. تو شفاعت میں اب یہ بے خبری اگر لازم نہیں آ رہی تو پھر یہ شفاعت قیامت کے دن ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بے خبر نہیں ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس کے بعد تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ الف لام میں الشفاعہ للعہد ہے, یعنی پہلی رائے کے مطابق کیا تھا للجنس, اور دوسری رائے کے مطابق للعہد. عہد سے مراد کیا ہوگا؟ وہ شفاعت جس کا مخاطبین کے ذہنوں میں تصور پایا جاتا ہے, اور جس شفاعت کا مخاطبین کے ذہنوں میں تصور ہے وہ شفاعت باطلہ ہے, وہ بغیر اذن کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اذن کے ساتھ ہوگی, آگے آ رہا ہے الا من اذن لہ الرحمن. تو اس شفاعت باطلہ کا جو بغیر اذن رحمان ہے اس شفاعت کی نفی ہے, یا شفاعت حقیقی کی نفی ہے اور شفاعت مجازی کا اس بات ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو حضرات کہتے ہیں کہ شفاعت حقیقی وہاں ہے ہی نہیں, فرماتے ہیں کچھ جگہوں پر اللہ نے لائے نفی جنس کے ذریعے نفی کی ہے نا شفاعت کی. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. نہ کوئی بیع ہے, نہ خلہ ہے, نہ کوئی شفاعت. والکافرون هم الظالمون. تو شفاعت تو ہے ہی نہیں, بات حقیقت میں نہیں ہے, مجاز میں ہے کہ اللہ کی اجازت سے جس کے دل میں اللہ بات ڈال دے وہ شفاعت کرے گا, جس کے لیے ڈال دی جائے گی اس کے حق میں شفاعت ہوگی. یہ شفاعت کا تصور. بہرحال لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی فرق پڑ سکتا ہے, یعنی شفاعت کا تصور کیا ہے اس اعتبار سے ہو سکتا ہے شفاعت کا ایک خاص تصور رکھنے والے الف لام للجنس کا معنی ہے, اور شفاعت ہی کا دوسرا تصور رکھنے والے جن میں شفاعت کی ماہیت میں اختلاف ہو گیا کہ شفاعت اپنی حقیقت میں کیا ہے, وہ الف لام سے مراد للعہد لیں گے. مطلب ایسے ہی ہے ہر چیز پر. ہمارے تصور کے مطابق جو اہل سنت ہے, اگر آپ غور کریں, ہر چیز کا خالق اللہ ہے. یہاں تک کہ اگر میں آپ کو اللہ تعالیٰ اذن دے رہا ہے فلاں کو, تو اس اذن دینے کے بعد جس شخص کے متعلق اس کے دل میں خیال آ رہا ہے, اگر اللہ مطلب ڈائریکٹ نہ بھی گئے, وہ بھی اللہ کی تخلیق, یعنی اللہ کی ڈائریکٹ تخلیق ہے. یعنی وہاں اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. جیسے اللہ فرماتا ہے والامر یومئذ للہ, اس کا مطلب کیا ہے, اس دن اختیار اللہ کے سوا کسی کا ہے ہی نہیں. شفاعت کا کوئی ایسا تصور جس میں اختیار خداوندی میں کچھ کمی واقع ہو جائے, وہ تصور شفاعت کا باطل ہے. جی فرمائیے. جی سر, وہ قبل کی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہو گیا. پچھلے دنوں میں سامنے کرنا بعد میں مجھے بڑا افسوس ہو گیا لوگوں میں کہ بات کرنے میں جو پلس فیمس نہ ہوئی بات کہ وہ میں نے اس طرح سے کہا تھا نا, آپ کے دوست کا کیا تھا کہ بھائی یعنی سامری نے وہ بس وہ پھینک دی مٹی اور وہ بچڑا بن گیا, نہیں اللہ نے بنا دیا. تو ڈیفینیٹلی اللہ ہر چیز کا خالق ہے, لیکن سامری کے کالے کرتوت اور پورا اس کا کالا علم بھی تو اس میں مطلب وہ میں نے اس طرح سے بولا, شاید پوری طرح آپ کو بتا نہیں پایا. مراد آپ کو سمجھ میں آ گئی تھی, آپ نے اس کو ریمانش کر دیا تھا, مگر مجھے یہ خیال تھا کہ میں نے اصل میں نے ہمارے ذہن میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز کا خالق اللہ ہے. اس میں صرف سامری کیا, ہم کہیں گے ابلیس جو دنیا میں شر مچا, ابلیس کا خالق کون؟ ابلیس کو پیدا کیا, لیکن اس کا پورا ایک قسم اور پورا اس کا جادو دلیل ٹونا. اسی طرح آپ شیطان کا دیکھیں, اس کو وسوسے کا اختیار, جادو ٹونا بھی آپ اس کے بولائیں, وسوسہ آپ کے دل میں میرے دل میں وہ ڈال سکتا ہے ڈائریکٹ, بڑا خطرناک قسم کا اختیار دیا گیا اس کو.
تو ہاں وما یعلمان من احد، تو اس لحاظ سے تو دیکھیں کہ اللہ نے یہ پورا ایک تکوینی نظام جو کہ آزمائش کے لیے بنایا، اس میں آزمائش میں یہ سب کچھ ہوگا۔ میرا سوال میں کہتی تھی، میں نے کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ سامنے نے وہ مٹی پھینکی اور اللہ نے وہ بنا دیا، وہ جیسے سامنے نے ٹلا پھیر دیا، ٹکا لگا دیا، ایسا تو نہیں؟ ہاں پورا علم ہوتا ہے، لیکن اس علم میں جو سبب مسبب ہے وہ سب عادی ہوتے ہیں، عقلی نہیں ہوتے۔ لیکن پیچھے اس کے سارے مطالعے کرتے ہوئے اس کی پلان نو ڈاؤٹ سب اس کا وہ بندہ ہی ٹھیک ہے۔ ذہن سے نا وہ نکل گئی، اس لیے وہ میری طرف سے سوال، آپ کی اکنالجمنٹ ٹھیک تھی لیکن میرا سوال غلط تھا۔ نہیں آپ کا سوال ٹھیک تھا، ایسا ہو سکتا ہے نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، یعنی یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن۔ دیکھیں یہاں اختلاف ہوا کہ الا من میں، من شفاعت میں ہم نے دیکھا تھا تین فریق ہوتے ہیں، لیکن تیسرے فریق کا تو وہ تو طے ہے، یعنی ایک ہے شافع، ایک ہے مشفع فی۔ مشفع فی کون ہے؟ یا مشفوع فی کا شفاع بھی آتا ہے۔ مشفوع فی کون ہے؟ جس کے بارے میں بات کی۔ مشفوع عندہ کون ہے؟ اللہ۔ اب الا من میں دو احتمال پیدا ہو گئے، شفاعت نفع نہیں دے گی، الا من مگر اس کی شفاعت یا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اب من کے بارے میں دو احتمال کیا ہوئے، من یا تو شافع کے لیے یا من مشفوع فی کے لیے، دونوں کے اعتبار سے ترجمہ الگ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھا؟ یعنی ہم کر لیتے ہیں نا، جیسے فرمایا جس دن شفاعت نفع نہیں دے گی، الا من، اب ہم کہتے ہیں یہ مشفوع کے لیے، جس کے لیے شفاعت، مگر اس کو نفع دے گی، اذن له الرحمن، جس کے بارے میں رحمان نے اجازت دی ہے، ورضی له قولا، اور جس کے لیے اس بات کو بھی پسند کیا ہے کہ اس کے حق میں وہ کہی جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے مشفوع لہو کے لیے یہ بات پسند کی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کی شفاعت کی جاتی ہے۔ یعنی جس دن شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس شخص کو دے گی جس کے واسطے رحمان اجازت دے، الا من اذن له الرحمن، اور جس کے واسطے رحمان بات کو پسند کرے کہ یہ بات اس کے حق میں کہی جائے۔ یہ کس صورت، یہ کب ہے؟ جب ہم من مشفوع کے لیے لے کے جائیں۔ اگر ہم من شافع کے لیے لے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جس دن سفارش نفع نہیں دے گی مگر اس کی سفارش نفع دے گی جس کو رحمان نے اجازت دی ہے، اور جس کے لیے رحمان نے قول بھی پسند کیا ہے کہ آپ نے منہ سے نکالنا کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ گئی نہیں بات کہ نہیں ہے؟ تو سمپل سی ہے، یعنی من ہوا الشافع او المشفوع، تو ہم کہہ رہے ہیں دونوں احتمالات پائے جاتے ہیں کہ من شافع بھی ہو سکتا ہے، من مشفوع بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ وہ عثمان صاحب کا سوال تھا، دونوں ہی کور ہو گئے نا۔ شافع کو بھی پرمیشن دی جا رہی ہے اور شافع کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بات کیا کرنی ہے، اور جس شخص کے متعلق کرنی ہے اس کے حق میں بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کے متعلق کرنی ہے اور اس کے متعلق بات کیا کرنی ہے۔ دونوں ہی احتمالات اس آیت میں موجود ہیں، اور دونوں ہی جیسے علماء نے بیان بھی کیے۔ اب آپ بتائیے۔ دونوں ہی فری ہینڈ نہیں ہے، نو فری ہینڈ، مطلب فری ہینڈ کا کوئی تصور، فری ہینڈ کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں ہر شے کا خالق اللہ نہ ہو۔ اللہ جب ہر شے کا خالق ہے تو الامر کلہ للہ، قل ان الامر کلہ للہ والامر یومئذ للہ۔ اسی طرح فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین۔ یوم الدین کے دن جو تمام اختیارات کی ڈائریکٹ ملکیت رکھتا ہے وہ ابھی بھی وہی رکھتا ہے، لیکن اس تک سب کو نظر آئے گی کہ آج ان کے ظاہر مٹ جائیں گے۔ جو بریلوی حضرات ہیں ان کا تو ہے کہ جی حضرت عبدالقادر جیلانی جو ہے وہ چھین کے لے آئیں گے۔ بریلویوں کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ عوام الناس میں پھیلا ہوتا ہے، بریلویوں کا نہیں ہے۔ کسی آپ بریلوی سے پوچھیں، عالم سے جا کے پوچھیں جو واقعات میں نے وہ پڑھا تو نہیں، جو یعنی کہ وہ جہالت ہے۔ بریلوی نہیں، بریلوی ہمارے مسلمان، میں نے جو کل پرسوں بھی بات کر رہا تھا کہ مسلمان گروہوں میں کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو شرک اکبر کا قائل ہے، اور کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی شفاعت باطلہ کا قائل ہو جو مشرکین مکہ رکھتے تھے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر چھینا چپٹی کر کے کوئی شفاعت ہو جائے گی، یہ تو کفر ہو جائے گا، یہ تو صریحاً کفر ہے۔ سر وہ جناب غوث اللہ اور براتی اولیاء ہوں گے، پورا ایک وہ اچھا آ جائے گا، اس طرح وہ قیامت کا منظر ایک یہ بھی کھینچا ہے۔ بھئی یہ منظر ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ بھئی فلاں نیک آدمی ہے، اس سے میں دعا کرواتا ہوں جا کے، اور وہ آپ کہیں انشاءاللہ مستجاب الدعوات ہے اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ سب باتیں ایسی ہی ہیں
کہ جو آپ جانتے ہیں کہ ان دی اینڈ دعا بھی اللہ نے قبول کرنی ہے، اس کے دل میں بھی اسی نے ڈالنا ہے آپ کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ سب کچھ کہنا شرک نہیں ہوتا۔ اور اب قیامت کے دن مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کی حدیث بیان کی، شفاعت کبریٰ، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا الفاظ آئے ہیں؟ تمام انسان یستغیثون بآدم، یہ جو پھرا رہے ہوں گے نا، یہ تو سب سے پہلے آدم کے پاس پہنچیں گے، استغاثہ کریں گے آدم سے، آپ مدد کریں ہماری، آپ مدد کریں۔ اب وہاں کوئی شرک ہو رہا ہے کیا قیامت کے دن؟ سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم کی مدد سے مراد مجازی مدد ہے، ہم بھی یہی اللہ، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ، سب کچھ یہی کہیں گے، اور پھر کب جائیں گے؟ پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ فرمائیں گے انا لہا، کہ بھئی میں شفاعت کروں گا، اور پھر آپ سجدہ کریں گے۔ آپ سب وہ جانتے ہیں جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب اسی کو میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ امام بصیری نے جب بیان کیا کہ یا من الوذ بہ عند الحادث العمیمی، کہ اے وہ ہستی کہ جن کا دامن میں پکڑوں گا جب وہ ایک بڑا واقعہ نمودار ہو جائے گا۔ حادث العمیمی کا مطلب ہے جو وہ قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ شرک ربوبیہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں شاید کبھی بتایا، ہاں سورہ یوسف کے درس میں شاید بتایا تھا۔ اب آپ دیکھیں بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے وہاں تمام لوگ مختلف انبیاء کے پاس فریاد رسی کر رہے ہیں، اور ان دی اینڈ فریاد رسی کہاں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے یہ مجازی بات ہے، اختیار بھی اللہ نے ہی دیا ہے، اور اللہ اس پر شرک صرف الوہیت کا نہیں، مشرکین مکہ کیا ہے؟ مشرک فی الالوہیت ہے اور موحد فی الربوبیت ہے، مسلمان مشرک فی الربوبیت بھی ہے۔ عجیب بات، لیکن خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مسلمان گروہ، یہ پھر وہی بات ادھر نہ نکل جائے، تفسیر رہ جائے گی، کوئی مسلمان گروہ جو ہے وہ شفاعت باطلہ کا عقیدہ نہیں رکھتا، عوام الناس میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ جو ناد علی ہے، شیعہ یا علی مدد ہے، وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقت میں سنی اور شیعوں میں ناد علی میں کوئی فرق، مثلا وہ اختلاف نہیں ہے، صحیح آپ کو معلوم ہے، وہ صرف کہہ رہے ہیں صرف ناد علی چلے، وہ کہہ رہے ہیں اور وہ بھی نہیں، ان کا استدلال یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اہل سنت کا استدلال ہے وہ بھی وہی رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا نام کیا ہے، علی مدد کے لیے آتے ہیں مگر پہلے میدان کا انتخاب کریں، تو ان کا پیٹ میں درد ہے، علی مدد فلان مسئلہ ہے، علی مدد ختم۔ اب وہ یہ کیسا کنسیپٹ ہے کہ پہلے میدان کا انتخاب کر پھر علی آتے ہیں؟ مراد ہے کہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے سیدنا علی کی کیا مدد حاصل کر رہے ہو، بڑا کام ہو اس میں مدد کرو، مسائل تو ہیں سارے تصور میں، اور اس سے بڑے مفاسد پھیلتے ہیں، لیکن مراد یہ کہ شرک کب بنتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سر آپ اس طرح پڑھاتے ہیں، اس سے جو ایک دل میں جو نفرت تھی نہیں، وہ بھی نکل جاتی ہے، جو آپ سے بتا رہا ہوں، اور بہت زیادہ نارملائز ہو جاتا ہے، مطلب جیسے، اور میں انشاءاللہ اگلے سورہ یوسف کے درس میں اس کو بیلنس کرتا ہوں، آپ سن لیجیے۔ سر میری ایک نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، عام طور پر اس کو بات نہیں کرتا، عام طور پہ رویے پر آپ کو تختہ مشق بنایا ہے۔ میں بچپن سے جن علماء کو سنا، جن کے پاس پڑھا، ریلوی مرتبہ سے متاثر ہوا، ریلوی مرتبہ جی، میں نے ان کو کبھی یہ نعرہ لگاتے نہیں سنا کہ میں ریلوی ہوں، جتنے جگہ لوگ میں وہ اپنے آپ پہلے سننے کو سنا، ہاں بس مسئلہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت ہیں، اپنی 60 سالہ زندگی میں علماء کی بات کر رہا ہوں، جہاں کی بات نہیں کر رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی شفاعت ہمارے ہاتھ میں ہاں اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے یہ ہیں، دعا کرتے ہیں، یہی ہم کرتے ہیں۔ ادھر بات ہوتی ہے بریلوی یہ کر کے، اب درباروں میں بریلوی بیٹھے ہیں سر، وہ تو کاروباری لوگ ہیں، وہ بریلوی سے پہلے بھی بیٹھے، بریلوی تو بعد میں آئے ہیں، ہندوستان میں تو سب کچھ پہلے سے ہی چل رہا ہے۔ وہ سبھی ہمارے ذمہ داری آ رہی ہے۔ اچھا میں نے صرف عثمان صاحب سے یہ بات میں نے، وہ تو الگ واقعہ تھا، اس میں بڑی شناعت ہے، لیکن دیکھیں جیسے ہمارے دلوں میں شراب نوشی کی شناعت ہونی چاہیے، زنا کی اور فلاں فلاں بڑے بڑے گناہوں کی، لیکن کیا اس شناعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو شرک تک پہنچائیں تو شناعت پیدا ہو؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ واقعتاً بہت خطرناک کام ہے، وہ جو ہضم نہیں کرنا چاہیے، امت میں پتہ نہیں کیسے برپا ہو گیا، اور کیا یہ غیر اللہ کو پکارنے کا ایک غیب سے نظام شروع ہو گیا، اس سے بالکل کامل اجتناب کر کے اس کے خلاف ہی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ لیکن جیسے آپ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ دعوت دے کر کے نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ کیا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ شرک نہیں، اسی طریقے پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک تو اس صورت میں بنتا ہے، لیکن روکنے کے لیے اس کا شرک ہونا لازم نہیں ہے، مطلب یہ ایک پریکٹس اچھی پریکٹس نہیں ہے، بری پریکٹس ہے، یہ شرک تک پہنچا سکتی ہے، عوام الناس میں اس کی وجہ سے
غلط تصورات اور جاہلیہ مشرکانہ قسم کے اوہام پیدا ہوتے ہیں، ان سے بچایا جائے گا۔ لیکن کیا بچانے کے لیے پہلے مشرک کا فتویٰ بھی لگایا جائے؟ بس یہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، باقی آپ کی بات کنسرنز اپنی جگہ ویلڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ آگے وہی بات آ رہی ہے، دیکھیں جو ہم نے بتائی تھی کہ اللہ شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی کرتے ہیں اپنے علم کے ذریعے، کیونکہ دنیا میں شفاعت ہوتی ہی اس طریقے پر ہے کہ جہاں بے علمی ہو، بے خبری ہو، تو گویا اس سے ان لوگوں کے قول کی تصدیق ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں شفاعت کی ماہیت میں بے خبری داخل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ آیت الکرسی میں بھی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کے بعد یعلم ما بین ایدیہم، یہاں بھی ہوئی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے، اس کے یہاں شفاعت کیسے ہوگی؟ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتہ نہ ہو، تو اسے تو پتہ ہے، لہذا شفاعت اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہاں متصور کیسے ہوگی، سمجھی کیسے جائے گی؟ تو فرمایا یعلم، اب یہ بغیر عطف کے آ رہا ہے نا، علماء نے کہا جیسے یہ بھی جملہ تعلیلیہ کی ایک شان ہے، یعنی جملہ تعلیلیہ کیا، اللہ نے فرمایا تھا شفاعت نفع نہیں دے گی وہاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا دنیا میں تو دیتی ہے، وہاں کیوں نہیں دے گی؟ تو اس کا جواب کیسے دیا؟ یعلم ما بین ایدیہم، بھائی وہ تو جانتا ہے، دنیا میں تو لوگ جانتے نہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، بین الیدین کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ کے سامنے جو کچھ ہے، مستقبل کو بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ مستقبل آنے والا ہے۔ اسی طرح بین الیدین جو ہے وہ حاضر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے جو سامنے لوگ موجود ہیں وہ آپ کے کنٹمپریریز ہوتے ہیں نا، جو سامنے موجود ہیں، ہم اثر ہیں۔ اور خلف کیا ہوتا ہے؟ جن کو آپ پیچھے چھوڑ کے آ چکے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے ماضی۔ تو بین الیدین میں حاضر بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، اور خلف میں ماضی، تو یہ تینوں زمانوں کا جیسے احاطہ ہو گیا۔ تو فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو ان کے حاضر و ماضی اور مستقبل سب کو جانتا ہے، اور وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ولا یحیطون بہ، اور وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لفظ جلالہ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے۔ کس اعتبار سے نہیں کر سکتے؟ علم، تمییز، وہ اللہ کا وہ اللہ کو علم نہیں جان سکتے، اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، یہ برا ہے۔ تو لہذا کیسی شفاعت ہوگی وہاں؟ شفاعت کا تو کوئی تصور ہی نہیں، یہ بات واضح۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا وہ قیامت کے دن کا جو منظر ہمارے سامنے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں آتا ہے، وہاں انبیاء علیہ السلام ہو یا اولیاء، سب جیسے منظر یہ ہے کہ کھڑے ہوئے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مواقع پر میں بھی کسی کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، اور نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، اور اپنی فکر کر لو یہ اے فاطمہ یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، کام نہیں۔ اب یہ تصور ہے، باقی جو آپ فرما رہے ہیں واقعتاً کہ وہ کوئی وہاں ایسی محفل لگی ہوگی اور ایسا کوئی چکر نہیں، وہاں اللہ کے سوا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سورہ نبأ میں یہاں بھی یہی دیکھیں وعنت انا یعنو عنوا وعنوا، دیکھیں کہا جاتا ہے نا، وہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں یا کہیں پڑھا ہوگا کہ فتحت مصر کیا عنوتاً، یعنی کہیں جا کے آ کر اب صلح کے ذریعے کریں تو اس کو صلحاً ہے، عنوتاً کا مطلب زبردستی، غالب آ کر۔ تو انا یعنو عنون بھی منظر آتا ہے، انا یعنو عنون بھی منظر آتا ہے، یعنی جس پر آپ غلبہ پاتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پست ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ انکساری کی روش اختیار کرتا ہے۔ تو انا یعنو کا مطلب ہے چہرے سب کے سب اس کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ وعنت الوجوہ، تمام چہرے پست ہوں گے، تمام چہرے ذلیل ہوں گے، للحی القیوم، الحی القیوم کے ساتھ۔ وقد خواب یقین کس کو کہتے ہیں؟ مراد تک نہ پہنچے، جیسے کہا کہ افلح یفلح کے اپوزٹ ہے، یعنی افلح کا مطلب ہے وصل الی مرادی، خوابہ کا مطلب ہے لم یصل الی مرادی، اپنی مراد تک نہیں پہنچ سکا۔ جیسے کہتے ہیں خیبت ظنی، یعنی میرا جو تمہارے بارے میں گمان تھا تم نے اسے بالکل جیسے اس پر پانی پھیر دیا، اس کے لیے یعنی خیبت ظنی کا مطلب ہے میرا گمان اپنی مراد تک نہیں پہنچا، میرا گمان تمہارے بارے میں اچھا تھا، تو تم اگر اس اچھائی کے مصداق کے طور پہ میرے سامنے آتے تو گویا میری مراد، یعنی میرے گمان کو میری مراد حاصل ہو جاتی،
لیکن تم نے میری آرزوؤں پر پانی پھیر دی. تو خواب یخیبو کا مطلب یہ. تو فرمایا وقد خواب، نامراد ہوگا وہ شخص من حمل ظلمن. یہاں کہا گیا کہ ظلمن میں جو تنکیر ہے وہ تفخیم کی ہے، یہاں الشرک مراد. ان الشرک لظلم عظیم. وہ شخص نامراد ہوا جو شرک اٹھا کے لے آیا. اس لیے کہ جو شرک اٹھا کے نہیں لایا کیا وہ نامراد ہوا؟ نہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بہرحال وہ بامراد ہو جائے گا. یعنی یا ابن آدم انک ان لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لم تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اگر تم زمین بھر گناہ لے کر آؤ اور شرک نہ کرتے ہو تو میں بھی زمین بھر مغفرت عطا کر دوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ظلم شرک سے کم تر ہے وہ نامرادی پر منتج نہیں ہوتا. وقد خواب من حمل ظلما ان الشرک لظلم عظیم. اور اسی طرح سورہ انعام میں آپ پڑھتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وہاں بھی کیا مراد ہے؟ حدیث میں آیا نا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرح کی ہے کہ اما سمعتم قول العبد الصالح. تم نے نیک بندے کی بات نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. تو یہاں بھی یہی فقد خواب من حمل ظلما. اور بعض علماء نے یہاں ظلمن سے مراد ظلم العباد بھی لیا ہے. یعنی ایک تو ظلم شرک ہے اور ایک ہے کہ بھئی انسان پہنچا ہے اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی. شرک تو نہیں کرتا تھا وہ، لیکن کہا ہے کہ لوگوں پر ظلم کر کے آیا، مخلوق پر ظلم کر کے آیا. تو یہ شخص بڑا نامراد ہے. یعنی چاہے یہ نامرادی ابدی ہو یا یہ سخت سزا کی صورت میں ظاہر ہو. کیونکہ پہلا فیصلہ جو قیامت کے دن کیا جائے گا نا وہ دماغ کے بارے میں حدیث میں ہے، جو ایک دوسرے کا ناخون بہایا گیا اس کے بارے میں سب سے پہلے عدالت لگے گی. تو فرمایا وقد خواب من حمل ظلما. جو شخص ظلم لے کر آ گیا قیامت کے دن اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. حدیث میں یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. اس کے برعکس وہ شخص کہ جس نے نیک عمل کیے بشرطے کے صاحب ایمان ہوا. یہ واو حالیہ ہے نا، اس حال میں واو حالیہ شرط کے معنی میں آتا ہے. یعنی جب جملے میں آ جائے تو وہ اپنے عامل میں قید ہوتا ہے. الحال کیا کہتے ہیں؟ قید فی عاملی. یعنی جو شخص نیک عمل کرے گا بقید اس کے، بقید کو ہم اپنی زبان میں کیسے کہیں گے؟ بشرطے کے وہ صاحب ایمان ہو. تو گویا وہو مؤمن آپ حالیہ ترجمہ کریں بات وہی بنے گی اس حال میں کہ وہ مومن ہو، لیکن آپ اس کا مفہوم بیان کریں تو وہ شرط کا نہیں بنتا. تو گویا ایمان شرط ہے نیک عمل کے مقبول ہونے کے لیے. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما. السلام علیکم. جی اللہ کا شکر. میں معذرت ڈسٹرب کر رہا ہوں. اصل میں کل ایک دو دفعہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ حال ہمارے ہاں کئی دفعہ یہ ہے کہ جیسے عربی ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں چیز یاد ہو جاتی ہے. یاد ہونے سے مراد یہ ہے کہ بھئی ایک حال ہوتا ہے، ایک تمییز ہوتی ہے، ایک مفعول لہو ہوتا ہے اس طرح. لیکن یہ کہ وہ ہوتا کیا ہے، مطلب کئی دفعہ وہ منصوب ہوتا ہے، یہ سب کچھ احکام پوری طرح معلوم ہوتے ہیں، لیکن اب کلام میں اس کی کیا سینس ہوتی ہے وہ کئی دفعہ جیسے حاضر نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو اس کے لیے جیسے ضروری ہے کہ مطلب حال کو آپ حالن سمجھنا کہ قالب ضروری ہے. حال جو ہے وہ حالن سمجھا جائے. حال کا مطلب آپ جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں آپ اس پہ غور کریں بس. یعنی کہ جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. اب آپ اس سے جو مفاہیم اخذ کر سکتے ہیں وہ سب حال کے اندر. اس حال میں کہ مومن، اس کا مطلب ہے اس حال کے سوا اگر کسی اور حال میں ہوا تو نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی مفہوم کو شرط کا مفہوم کہتے ہیں. لہذا کئی علماء کو آپ دیکھیں گے وہ بشرطے کے ترجمہ کر لیتے ہیں، جب کہ بشرطے کے. اسی طرح وہ آیت جو ہے نا مشہور جو میں نے کئی دفعہ شاید ذکر کیا، سورہ نور میں پتہ نہیں ہم آپ پہنچ ہی نہیں سکے تھے، منقطع ہو گئی. کوئی چیز میں نے زندگی میں مکمل نہیں کی پڑھاتے ہوئے. وہ کیا تھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. آگے کیا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ. یہ جملہ حالیہ، آپ جا کے اس کی ترکیب دیکھیں، اور یہ جملہ حالیہ.
اس جملہ حالیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں فلاں فلاں شے کا، خلافت کا، زمین میں تمکن کا. یعبدوننی لا یشرکون بی کا مفہوم ہے بشرطے کہ وہ میری عبادت کرتے ہوں اور شرک نہ کرتے ہیں. یہ مفہوم ہے، نہ کہ یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے بہت خطرناک بات ہو جائے گی، پورے کلام کا مفہوم خراب ہو جائے گا. یعنی مراد کیا تھی کہ ہمارے ہاں ایک تفسیر اس طرح کر دی گئی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، خلافت کا اور زمین میں تمکن کا اور خوف کو امن سے بدل دینے کا. پھر جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، خلافت ہو جائے گی، تو پھر اصل میں وہ میری عبادت کریں گے، کسی اور کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ مفہوم ویسے لغتاً بھی غلط ہے، یعنی یہاں نحواً بھی غلط ہے اور مفہوماً بھی غلط ہے. یعنی آپ کہیں کہ گویا جب تک زمین میں تمکن نہیں تھا اس وقت تک اللہ کے رسول بھی شرک کر رہے تھے کیا؟ صحابہ بھی شرک کر رہے تھے، کیونکہ جب تک تمکن زمین میں حاصل نہیں ہوتا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کی کیفیت تو حاصل نہیں، یعنی وہ بھی کامل عبادت نہیں تھی. یعنی اس وقت جو اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے، وہی میں عرض کر رہا ہوں کامل کا مطلب کیا ہے؟ شرک ہے نا. اس میں عبادت کے کامل اور عدم کمال میں کیا شے داخل ہوتی ہے؟ کیونکہ عبادت کا تعلق شرک سے ہے. تو شرک سے بچنے کے لیے جب تک یہ نہیں ہوگا مسلمان شرک سے نہیں بچ سکتا. یہ مفہوم ویسے ہی غلط ہے. اور پھر یہاں یہ ہے ہی جملہ حالیہ، یعنی جملہ حالیہ کا مطلب ہے آمنو میں جو ضمیر ہے ان کا حال کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے تمکن فی الارض کے لیے اور خلافت کے لیے کہ وہ میری ہی عبادت کرتے ہوں اور شرک نہ کرتے ہیں. تو یہ شرط ہے. وہاں ترجمہ بھی آپ دیکھیں گے کچھ بڑے علماء نے بشرطے کے ہی کیا، حضرت تھانوی نے بھی شاید یہی کیا کہ بشرطے کہ میری عبادت کریں. تو وعدہ کیا ہے؟ یعنی زمین میں خلافت حاصل کرنے کے لیے کامل عبادت اور توحید شرط ہے. تو گویا کامل عبادت اور توحید میں ایسی بات کا داخل کرنا کہ جو ریاست و خلافت کے حصول پر منتج ہوگی، وہ عبادت کی ماہیت میں داخل نہیں ہوگی. وہ مقصود بھی ذاتی ہی سے نکل کر کہاں داخل ہو جائے گی؟ کیونکہ عبادت تو بہرحال مقصود بھی ذاتی ہے، وہ مقصود بھی غیر ہی چلی جائے گی. تو یہاں بھی اصل میں کیا ہے؟ صالحات غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، غیر مومن بھی کر سکتا ہے، لیکن فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو. تو کیا ہوگا؟ فلا یخافو، یہ جواب شرط ہے. یہ عمل شرط ہے نا، یہ جزم کی حالت میں. نہیں، اسی کی نفی کر رہا تھا، وہی کہ وہ خطرناک ہے. میں نے تو سنا ہے، بس آدمی نہیں بتاؤں گا کس سے سنا ہے. آپ نے بھی تو سنا ہی ہوگا. ہاں بس میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. واللہ میں میرے علم میں نہیں، شاید یہ اجتہادات میں سے ہو. واللہ اعلم. اس کا پہلا والا بھی جیسے ایک والا ترجمہ ہے کہ مومنوں سے وعدہ نہیں کرتی ہے، مومن تو ہے وعدہ پورا نہیں ہوتا، وہ کہ مومن نہیں. ہاں یہ بھی بالکل درست. یہ استدلال بھی باطل ہے، اور یہ بھی آج کیونکہ پچھلے زمانے میں ہو رہا ہے. وہ مطلب بلکہ یہ استدلال سنا گیا نا کہ اللہ نے دو چیزوں پہ وعدہ کیا ہوا ہے نا. وعد اللہ، یعنی جیسے سورہ فتح ختم ہوتی ہے، سورہ فتح کیسے ختم ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم پہلے واللہ اعلم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ کہا کہ بھئی ایمان اور عمل صالح پہ یہ آخرت میں نجات کا وعدہ ہے. ایمان اور عمل صالح پر ہی دنیا میں خلافت کا وعدہ ہے. تو لہذا اگر دنیا میں خلافت برپا نہیں ہو رہی تو آخرت میں نجات کی امید چھوڑ دینی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں استدلال جیسے یہ تلازم ہوا اس میں. یہ استدلال بھی بہت سخت باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح پہ خلافت ملے گی، تو کیا یہ وعدہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو اسی وقت خلافت ملے گی، یا وعدہ جس بات کا کیا جاتا ہے وہ مستقبل میں ہوتی ہے؟ نہیں، سوال یعنی میں اگر آپ کہوں تم اگر نیک کام کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، نیک کام کے کرتے ہوئے مل جائے گا، یا نیک کام اور اس موعود میں ہمیشہ زمنی فاصلہ ہوگا؟ فاصلہ ہو گیا جیسے ہم نے کہا جنت بھی آخرت میں ملے گی، ابھی تو ہمیں نہیں پتہ. پھر دوسری بات یہ تھی کہ آپ یہ کہیں کہ خود انبیاء علیہم السلام اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک نیک ایمان اور عمل صالح پہ ہیں کہ نہیں؟ اگر ہر لمحہ ایمان و عمل صالح میں خلافت کا وعدہ ہے تو پہلے دن سے خلافت کا حصول ہو جانا چاہیے تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مہاجرین سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا؟ انہیں بھی جیسے 13 سال تک تو خلافت کوئی نہیں ملی. اب کیا چھٹے سال میں یہ استدلال درست تھا اگر وہاں حضرت ابو بکر کرتے کہ اللہ نے ایمان اور عمل صالح پہ بالفرض وعدہ کیا ہے تو ہمیں نہیں ملا، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم مومن ہی نہیں ہیں؟ بالکل باطل استدلال.
اسی طرح آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب اس سے بھی آج کل غلط استدلال کیا ہوتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم غالب ہوگے اگر تم صاحب ایمان ہو، ہم غالب نہیں ہیں لہذا. اب سوال یہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ احد میں شکست ہوئی اور کہا جا رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو اگر وہ بھی یہی استدلال کر لیتے کہ چونکہ ہمیں شکست نہیں ہوئی ہے لہذا ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، اگر ہم صاحب ایمان ہوتے تو ہمیں غلبہ حاصل بالفعل اس وقت ہوتا، وہ تو نہیں ہے لہذا ہم صاحب ایمان نہیں. کیا استدلال درست ہوگا؟ نہیں، خود ہی سوچیے، بہت سخت غلط استدلال. خود اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی صحابہ کو کہا جا رہا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کنتم مؤمنین تو مطلب یہ ہے کہ لستم مؤمنین ولذالک غلبت قریش علیکم. یہ تو استدلال باطل ہو جائے گا. تو مراد یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، نتیجہ نکلے گا والعاقبۃ للمتقین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. تو ہر لمحہ ایمان و عمل صالح میں وعدہ نہیں ہے. بات واضح. سر ہمارا یہ بھی آ گیا کہ بھئی وہ زمین اپنے خزانے اگل دیں گے. سارے مقررین کہتے ہیں کہ یہ جب اللہ کا دن غالب ہونا زمین اپنے خزانے اگل دیں گے. ہم اس لیے تو یہ بیسیکلی چور کا ہاتھ اس لیے نہیں کاٹتے کہ زمین خزانے ہم تو اس لیے کرتے ہیں نا. ہاں مطلب دیکھیں نئی سوچ سے مراد یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد اگر یہ بنا لی جائے، روٹی کپڑا مکان یعنی ایک ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تو آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، وہ اللہ کا وعدہ ہے، خوشحالی بھی ہو سکتی ہے، اصل میں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ہمارا اصل مقصود آخرت ہے. دنیا بونس ہے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے. یہ اصل استدلال تو یہی. اس لیے انبیاء علیہ السلام بھی ساری بنیاد آخرت پہ رکھتے تھے. کبھی کبھار خوشخبری کے طور پہ دنیا کے متعلق بھی بتا دیتے تھے کہ بھئی ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن وہ دعوت میں آپ کہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر آپ غور کریں سارا استدلال کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا آخرت میں. ہمارے ہاں تو ہوا پیچھے، اب جیسے کچھ بڑی جماعتوں نے جن کو 70-80 سال ہو گئے ہیں، جن جماعتوں کو ٹائم پاکستان سے پہلے کی جو انقلابی جماعتیں، انہوں نے جیسے اپنا پورا منہج ہی بدل دیا نا ذرا کر کے، کہ وہ جیسے روٹی کپڑا مکان کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ بھئی خلافت آئے گی تو خوشحالی ہوگی، خلافت آئے گی تو دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، خلافت آئے گی تو مطلب کیا ہوگا، مطلب ترقی ہوگی. اور بہت یہ اس طرح اگر لوگوں کو دعوت دی جائے گی تو انبیاء کی دعوت ہی نہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے خلافت آ جائے اور ابتدائی 25 سال بڑے مشکل ہوں، شدید مشکل ہوں، اور تو وہ کہا جائے گا کہ یہ تو سارے سبز باغ دکھائے گئے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. وہ تو اس طرح مطلب یہ قول بھی برآمد ہو سکتا ہے. تو دعوت کی بنیاد تو یہ نہیں ہے. سر کل ایک سیمینار میں یہ بات ہوئی کہ بھائی عربی زبان کے اس کو کرنا کہ تم جو اپنے کریئر کو پرسو کر رہے ہو، انگریزی وغیرہ سیکھ رہے ہو، تو جب یہ تم عربی سیکھو گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تم دیکھو گے تمہارے یہ کریئر بھی سیٹ ہو جائے گا. مطلب یہ پراپر وہ ایک ہو کے نہیں رہو گے. ہاں مطلب وہ یہ مطلب اس کا دیکھیں وہ عربی نہیں، اس کی جگہ آئی ٹی رکھیں. وہ ٹاپ ہے، ٹاپ جنہوں نے بات کی ایک نمبر کر کے ٹاپ. نہیں مطلب آئی ٹی وائی ٹی کریں، عربی وربی سے کچھ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ آپ کو کوئی ایسا ہی لگ جائے کہیں کوئی آپ کا وہ ورنہ عربی کا ویسے ابھی بھی کوئی اسکوپ اس طرح کا نہیں ہے. لہذا باقی برکت کا نعرہ لگا کے ہو سکتا ہے کچھ وقت عربی یاد کر کے باہر ملے، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ کھانے پینے کے انتظامات مشکل ہو گئے ہیں تو وہ عربی مطلب کہا جائے کہ ہاں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے استدلال کی بنیاد کیا ہے. وہ عربی ہے، وہ کہتے ہیں انگلش ہے ہاں وہ کہتے ہیں انگلش، بالکل وہ ایسے ہی کہتے ہیں. عربی سے اگر کچھ ہوتا تو فلسطین کو فائدہ نہیں مل جاتا، ان کو بھی تو عربی آتی ہے. کیریئر کے حساب سے کہتے ہیں قرآن اینڈ یوتھ کے حساب سے کہ کسی کو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا اور ساتھ میں اس کا بندوبست بھی ہوتا ہے. ان کا ہمیں بھی بتایا، ہمیں بھی عربی آتی ہے تھوڑی عربی تو آتی ہے نا، مطلب انتظام مطلب جی کوشش ہی نہیں فرما رہا ہے. اچھا یہ وجہ یعنی کسل اور پست ہمتی وجوہات. ٹھیک یہ تو ہے میرے اندر، ایسے بول سکتے ہیں کسل. ہاں یہ بھی ہے. ہاں وہ صحیح بات ہے انہوں نے کی. آپ مارکیٹ کریں ان دی اینڈ تو آپ کو وہ یعنی آپ مطلب اگر آپ عربی قرآن کے لیے سیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے مارکیٹ بھی کرنا ہے اس کو، تو اب وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دونوں چیزیں کیسے ہوگا. مارکیٹ بھی کریں گے، اس کے ذریعے پیسے بھی کمائیں گے، لیکن اصل مقصود چونکہ قرآن ہی ہے. اچھا قرآن اینڈ یوتھ جو سیمینار ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں وہ تو معلوم تھا مجھے. ویسے سب کا نیریٹو بنا کہ جو 2030 ویژن ہے ہاں اس کے تحت جتنے بڑے اسکولز ہیں یہ سارے خبر بھی پڑھ رہے ہیں. سب میں عربی شروع
اچھا پہلے فرینچ اور جرمن ہوتی تھی، اب چھوٹے بچوں کو عربی سکھاتے اچھی بات، روزی کے انتظامات ہو رہے ہیں اس مطلب ہیں۔ اس حساب سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں نہیں، اصل میں ان لوگوں میں نا عربی کا اس لیے نہیں ہے کہ وہ قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ تو تکلم اور اس طرح کی کوئی بول چال آ جائے، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور جا کے وہاں کچھ قرآنی عربی تو اور ہے، یعنی ان ڈیپتھ آپ نے عربی سیکھنی، اس کا تعلق تکلم سے تو ہے ہی نہیں، وہ تو تکلم آپ کو نہ بھی آتا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جن کو تکلم آتا ہے آپ کے خیال میں وہ قرآن ان ڈیپتھ عربی میں کوئی سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو بالکل فارغ ہوتے ہیں، وہ تو آپ جا کے سعودیہ میں رہ لیں یا خلیج میں 5-7 سال تو آپ بولنا شروع کر دیں۔ وہ سردی کا اس سردی سے بھی کرتا ہے۔ پھر ایسے ہی عجیب لگتا ہے کہ آج جیسے مطلب کہ ہم جیسے اردو کی بول چال کا غالب یا باغ سمجھنے میں سمجھ نہیں آئے گا، ہاں ایسے ہی مجھے بھی دینا چاہیے، ایسے ہی وہ صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اردو سیکھ رہے یا عربی سیکھ رہے ہیں تو آپ کا بنیادی فوکس کس پہ ہے۔ اگر آپ کا بنیادی فوکس ہے اسپوکن پہ تو قرآن مجید، اور پھر دیکھیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو سارے تراجم موجود ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ تو وہم ہوتا ہے۔ جو لوگ عربی سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو آپ اپنی زبان آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، ان کو وہم ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عربی سیکھی نہیں ہوتی، چھوٹے موٹے اصول سیکھ لیے ہوتے ہیں، اور وہ تو ترجمے بھی انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کو پہلے ہی قرآن مجید کے مفاہیم اور معنی تو انہیں حاضر ہی ہوتے ہیں، تو وہ اب تھوڑا سا اس میں عربی کا تڑکا لگنے کی وجہ سے ایک ایلوژن سا ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم عربی کی بنا پر جیسے قرآن مجید سمجھ رہے ہیں، مگر نہ حقیقت تو ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ وگرنہ اگر عربی کی بنیاد پہ ہو رہا ہو تو پھر عربی ہی کی اور چیزیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے۔ قرآن تو ایک اعلیٰ مطلب آپ کہیں وہ ہے، وہ تو بالکل نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں عربی کے ساتھ ایسا برا سلوک ہوا، خصوصاً ان لوگوں نے برا سلوک کیا جنہوں نے مقصد عربی زبان کی ترویج بنایا تھا نا، کہ یہ پورا مقصد یہی ہے کہ عربی زبان کی اعلیٰ سطح پہ ترویج ہوتی ہے، اور وہ ایسے اداروں میں جو اساتذہ عربی کے پیدا ہوئے، جو ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہیں جو عربی اچھی پڑھا سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ اب یہ ایک المیہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ انگریزی زبان کے ایسے بڑے استاد بن جائیں کہ آپ پورے جو ہے وہ کورسز لے رہے ہوں، کریش کورسز اور فلاں اور انگلش سے، لیکن اگر آپ کے سامنے ایک انگلش ٹیکسٹ لایا جائے اور آپ کہیں یہ تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، تو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ یعنی ان دی اینڈ اس کے بارے میں ایک مطلب ناقابل فہم بات نہیں سمجھ لگ رہی۔ عربی کے بارے میں یہ ناقابل فہم بات بالکل مفہوم بھی ہے اور عام بھی ہے کہ عربی زبان بہت اچھی پڑھا سکتے ہیں، استاد ہیں اس کے بہت بڑے، لیکن عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ شکریہ، بہت کچھ کھانے کو ہے آج۔ خراب پیدا ہوا تو کسی نے تو کور کرنا پڑا۔ صاحب ہم لوگ کو دیے چائے نہیں؟ سر میں نے جو خراب پیدا ہوا تھا وہ کسی نے تو کور کرنا تھا، پھر ان لوگوں نے کور کر دیا۔ میں تو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو پھر یہ دعویٰ نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ عربی زبان کے اعلیٰ سطح پہ مشروط ترویج اور فلاں، ان کو صرف یہ کہنا چاہیے قرآنی سی تھوڑی سی عربی ہم بس وہ کر لیتے ہیں۔ تو کم از کم اساتذہ کی سطح پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب آپ پڑھا رہے ہوں تو استاد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسی لیول پہ کھڑا ہو۔ یہ تو نہیں سمجھ میں آتی نا بات، کیا آتی ہے؟ ہاں آپ لوگوں کے لیے وہ کریں، ایک خاص معیار سیٹ کر دیں کہ آپ اتنی پڑھ لیں، لیکن اگر کسی نے پڑھانی ہے آگے اس کے لیے تو ایک الگ معیار ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ کیا خیال ہے رکیش کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیگم کو عربی کیسے پڑھاؤں گا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ سوچ رہا ہے کہ میں ان سے پڑھ لوں۔ جو علمیہ کا وعدہ ہے صحیح عبادت کریں گے تو دنیا میں جو بات ہے وہ 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ بالکل، جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ کو نہیں بھی دنیا میں یہ وعدہ ملا، دنیا میں شرائط تھی وہ نہیں پوری ہو رہی تھی، ایمان اور عمل صالح میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ انبیاء اور ان کے قریبی حواریوں میں کبھی ایمان اور عمل صالح میں کمی ہو گئی، اس کا تو کوئی امکان نہیں۔ پھر آزمائش بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں سورہ اصحاب الاخدود ہے نا، اصحاب الاخدود، وہاں جیسے کہا کہ پوری قوم ہی بیچاری ہو گئی، آخر میں فرمایا کہ یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ذالک الفوز الکبیر، یعنی یہاں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ دنیا میں نہ فتح نہ ملے اور سب کے سب اہل ایمان رخصت ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، یعنی اللہ کے ہاں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کے ہاں اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیا وہ دین کے
من جملہ مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ہوگا. خود ہی سوچیے, جو اللہ کے ہاں اتنی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کم ہے. اس سے ہم نے تو کیا کیا ہے, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا ہوگا, یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک هو الفوز العظیم. یہاں یعنی اصل پیکج یہ ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب. وہ بھی مقصود ہے ہمیں, لیکن آپ خود ہی سوچیے کہ اگر دین کا حقیقی مقصود وہ ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو مطلب اس طریقے پہ بیان کریں گے؟ ٹھیک. اسی طرح کیا دین کا حقیقی مقصود ہو تو وہ وعد اللہ کی صورت میں آئے گا. یعنی دین کا حقیقی مقصود ہے عبادت اور عدم شرک اور ایمان اور عمل صالح. وہ اللہ نے کہا وہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے. اس پر ایک شے موعود ہے تو ہم دیں گے انشاءاللہ. آج کے اقوام میں دیکھا جائے کہ اس میں اللہ نے کچھ ایسے خاص لوگ پیدا کریں گے اور یعنی کثرت ہو جائے گی کچھ یا اکثریت جیسے عوام میں دیکھیں فی زمانہ تو ایسا لگتا ہے جس طرح کی صورتحال ہے انشاءاللہ امت کو غلبہ تو نصیب ہوگا. اس میں مطلب یقیناً کچھ امت کے اندر صلاح پیدا ہوگی, لیکن کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہو. مطلب جیسے ہمیں آخری زمانے میں چیزیں ایسا پتہ معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, مہدی ہیں, کچھ خرق عادات واقعات ہیں. تو ایسا لگتا نہیں, ابھی آپ کو فی زمانہ نظر نہیں آئے گا کہ امت کیسے غلبہ حاصل کرے گی. کوئی صورتحال کوئی نظر ہی نہیں آتی کسی بھی اعتبار سے. تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی حقیقی دین پر محنت ہوگی, حقیقی دینداری کا فروغ ہوگا, علوم دینیہ کا احیاء ہوگا, لوگ واقعتاً دیندار بنیں گے. اور پھر اس کے نتیجے میں جیسے اللہ نظر کرم فرماتا ہے, جیسے بنی اسرائیل کے متعلق کہا نا کہ ان پر ظلم ایک خاص حد تک پہنچ گیا, تو آپ نے کیا فرمایا, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, جنہیں زمین میں ہم نے ارادہ کیا کہ اب ان پر احسان کرتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. وہی ہم نے دیکھا کہ ظلم ایک حد تک بڑھ گیا ہے اور یہ صبر بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ پر کہ بما صبروا, جو فرمایا نا کہ ہم نے ان کو وارث بنا دیا, بما صبروا, انہوں نے صبر کیا ہے. تو لہذا اللہ نے کہا کہ اب ہمارا ارادہ. اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا, ان فرعون علا فی الارض, وہ ایک خاص طغیانی پر پہنچ چکا تھا اور یہ مظلومیت کی ایک انتہائی پستی میں پہنچ چکے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اب ہمارا ارادہ تکوینی یہ ہوا کہ جو اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں گے, انہیں اٹھاتے ہیں, انہیں ائمہ بناتے ہیں, انہیں وارث کرتے ہیں, اور ان کو وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ان کو جس بات کا خوف تھا کہ یہ کبھی اٹھ نہ جائے, یہ امت کھڑی نہ ہو جائے, انہیں دکھائیں وہی بات کہ یہ اب کھڑی ہو گئی ہے. تو وقت تو آئے گا, لیکن واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہر جگہ لوگ اپنا کردار ادا کریں گے چھوٹا چھوٹا, ہمبل طریقے پہ, تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, بہت بڑے نعرے لگائے بغیر. اس طرح ہوگا انشاءاللہ. غلبہ تو ہونا ہے امت کو, اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانوں میں ہوگا. سر ایک صاحب سے یہ سوال کیا کہ وہ اقامت دے, یہ کا اقامت, ہاں جی, تو وہ ان سے یہ سوال کیا کہ اس کا سلوشن کیا ہے. تو انہوں نے سلوشن یہ بتایا کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی سیریز شروع کی ہے, اس میں خالد عباسی صاحب ساروں کو میں باری باری انٹرویو کروں, جس کی سمجھ آتی ہے اس کا جڑ. اور آپ کس کے ساتھ ان سے نہیں پوچھا گیا, وہ تو خود ریوائول وہ پوڈ کاسٹ کی بات ریوائلسٹ. سر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ صبر اور اقدام کے اندر کا فیصلہ کرنا, جیسے بنی اسرائیل انہوں نے صبر کیا, لیکن ہمارے یہاں پہ جیسے ہمارے کو غلبہ ہو گیا تھا بڑے صغیر میں, تو یہاں پہ ہم کو کافی جان تھا مودی کی غلامی کے اندر چلے گئے, انہوں نے کچھ بھی گئے احمد خان کی تنقید کی, اور اس طرح جن لوگوں نے اقدام کیا اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. وہ اور تاریخ میں بھی نظر آیا کہ جن لوگوں نے اقدام کیا اور جہاد کا قائم ہو, جیسے اس میں لیبیا کے اندر انہوں نے کیا, اور کچھ لوگوں پہ جو جہاد کے طریقے سے نہیں, مگر وہ کام ہوئی اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو گیا. کچھ جگہوں پہ ایسے ہوا ہے کہ ہم صبر کرتے رہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جیسے آپ نے ڈیوائن انٹرونشن ہوئی اور غلبہ آ گیا. جیسے پھر ہمارے علماء میں کچھ ایسے حمزہ یوسف ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ صبر کریں جبکہ اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا, تو صبر کریں. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بالکل ہی اصل میں نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں صبر کی اصطلاح مطلب صرف اس معنی میں ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, پیسو ہو کے بیٹھ جانا. تو صبر اصل میں پیسیوٹی مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ بالکل کچھ نہیں کر. صبر کا مطلب ہے دین کی حقیقت کو تھام کے رکھنا, مطلب یہ خود بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے. ہاں اگر صبر کے مقابلے میں یہ کہ آپ نے کوئی مسلح
جد و جہد کرنی ہے کہ نہیں، تو وہ تو واقعتاً جیسے اجتہادی امر ہوتا ہے. اجتہادی امر سے مراد یہ ہے کہ وہ امت کے واقعتاً جو ذہین فہیم اور اہل حل و عقد اور علماء ہیں، مجتہدین ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں اقدام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن صبر جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمام ظلم و ستم کے باوجود، تمام غلبے کے باوجود، چاہے وہ استعمار ہو، جو مرضی ہو، آپ اپنے دین کی حقیقت سے چمٹے رہیں. یعنی مثال کے طور پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ دیوبند کی جو تحریک تھی، تو وہ ایک لحاظ سے تو صبر والی تحریک ہے، لیکن ایک لحاظ سے وہ حرکی تصور رکھتی ہے کہ آپ نے مطلب اس سارے کے باوجود دین کو اپنی اصلی حالت میں زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے بہت محنت چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ سوویت یونین کی ریاستوں میں، اب یہ جو شیشان اور یہ سارے علاقے تھے، اب یہاں صبر ہی ہو رہا تھا، کر کچھ نہیں سکتے، استبداد ہے، جبر ہے، مار پیٹ ہے. لیکن وہاں صبر کیا تھا کہ دین کے کچھ علوم کو اور حفظ کو اور قرآن کو اور نماز روزے کو بالکل پس پردہ زندہ رکھا گیا. یہاں بہرحال اس طرح کا استبداد تو نہیں تھا. تو مطلب جہاں تک جن تحریکوں کی آپ نے بات کی ہے نا، وہ بھی صبر میں داخل ہے، اس لیے کہ وہ اقدام نہیں تھا. جیسے لیبیا پہ اگر آ گیا جو ہے وہ اٹلی، تو وہ دفاعی تحریک شروع کی ہے. سنوسی تحریک بالفرض کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بھائی آپ کے اوپر کافر آ گئے تو آپ نے ایک جہاد کرنا ہے. الجزائر میں اگر فرانس تھا تو عبد القادر الجزائری، جو خود ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی، یعنی وہ اپنے مریدین کی تربیت ابن عربی علیہ الرحمہ کے مسلک اور مشرب وحدت الوجود، وجودی عالم تھے عبد القادر الجزائری. لیکن چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس آ گیا ہے اور استعمار ہے اور یہ کافر ہیں، تو ان کے خلاف ایک جد و جہد کرنی ہے. تو ویسے آپ دیکھیں تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مطلب دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ، یہ روایتی لوگ تھے، عبد القادر الجزائری ہوں، امام شامل ہوں ادھر اوپر یعنی رشیا میں، اسی طرح سنوسی ہوں، امام سنوسی علیہ الرحمہ جو تھے مدینہ میں چلے گئے پھر، لیکن عمر مختار مثلا انہی کے خلیفہ یا انہی کے مرید تھے جو اٹلی میں لڑ رہے تھے. یہ سب روایتی لوگ تھے. یہ دونوں چیزیں بظاہر ساتھ ساتھ چلا رہے تھے. وہ دونوں چیزیں کیا تھیں کہ آپ نے اپنے علوم کی حفاظت کرنی ہے، یہاں تک کہ تصوف بھی اپنی اصلی شکل میں رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ جو مستعمر ہے اور جو غالب قوت ہے جو باہر سے آئی ہے اس کے خلاف ایک مسلح جد و جہد بھی جاری رہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ ناکام ہو گیا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے وہ مطلوبہ نتائج تو حاصل نہیں ہوئے، لیکن شاید اس کی بنا پر دین اپنے حقیقی معنی میں زندہ رہ گیا. ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں کتنی محنت ہوئی ہے، اس استعمار آ گیا ہے، نظام تعلیم ہے، کیا کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے. ان سب کے باوجود دین کو غلبہ رہا، اس معنی میں کہ دین مسخ نہیں ہو سکا. اتنی کوششیں ہوئی ہیں، ابھی بھی دین چاہے وہ پوری ہوں گے، غامدی صاحب ہوں گے، دبستان شبلی والے، علی گڑھ والے، فلاں غالب وہی آ گئے. جب انگریز چھوڑ کے گیا تو جو لوگ غالب آئے وہ تو وہی تھے. لیکن کیا دین کا حلیہ بگاڑ سکے؟ نہیں بگاڑ سکے. کوشش پوری کی گئی ہے، لیکن دین اللہ کے فضل سے ابھی بھی اکثر لوگ جن لوگوں سے زیادہ جڑتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں دین کے حقیقی تصور پر ہی ہوتے ہیں، مطلب سوائے ماڈرنسٹ اور اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ کے. تو کہنا مطلب یہ ہے کہ اس صبر کا نتیجہ ظاہر ہے ہمارے سامنے. وہ ہم ابھی بھی اگر آج بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں اور ہم حقیقی مصادر سے رجوع کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو آخر انہی لوگوں کی کوئی کسی محنت کا ہی نتیجہ ہوگا نا کہ دین ابھی تک بہرحال موجود ہے. باقی یہ کہ اگر آپ کہیں کہ سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہو سکا اس معنی میں، تو اس معنی میں تو نہیں ہوا. لیکن بظاہر آپ کہیں کہ پہلے استعمار مباشر تھا، ڈائریکٹ تھا، اب ذرا انڈائریکٹ ہو گیا. بظاہر تو ہمیں اپنے ملکوں میں تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل گئی، سانس لینے کی جگہ ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ناکام کچھ بھی نہیں ہوا. سید احمد شہید کی تحریک بھی ناکام نہیں ہوئی. سید احمد شہید کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں جو سید بادشاہ کا قافلہ ایک کتاب لکھی نا، وہ بہت زبردست کتاب ہے، سید بادشاہ کا قافلہ. سید بادشاہ کا قافلہ کس کی، آباد شاہ پوری پتہ نہیں کس کی کتاب تھی وہ، لیکن وہ پڑھنے والی ہے. اس میں اس کا موضوع وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے سید بادشاہ کا قافلہ، وہ سید احمد شہید کی تحریک یعنی ان کی شہادت کے پاس. یعنی ہم تو وہاں کہانی ختم ہو گئی، سید احمد شہید ہو گئے اور چھٹی ہوئی. اور مولانا علی میاں کی بھی جو کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت، اس کا جو آخری 2 جلدیں سید احمد شہید پر ہیں، وہ بھی اصلاً سید احمد شہید کی علیہ الرحمہ کی شہادت پہ جیسے ختم ہو گئی. اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ تحریک تو چلتی رہی ہے پوری، اور اس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں. اور یہاں تک کہ
مطلب جنہوں نے اصلاح کا اور تصوف کا، یعنی اہل حدیثیت اور تصوف جن حلقوں میں ایک ساتھ رہا ہے، یعنی اہل حدیثیت بھی رہی اور تصوف بھی رہا، وہ انہی لوگوں کی برکت سے تھا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید. اور اس میں مطلب ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے. آخری اس میں ہی ذکر تھا، ہم بھی اپنے بڑوں سے سنتے تھے خاندان میں، ہمارا جو ددیال ہے کہ ماموں کانجن میں جو صوفی عبداللہ ہوتے تھے، تو ماموں کانجن میں جو جن کے ہمارا جو ددیال والا خاندان ہے، ان کا کچھ ان سے ارادت کا اور تعلق رہا ہے. یعنی خود ابو بھی بتاتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کو ان کے پاس لے کے جایا گیا، صوفی عبداللہ جو تھے. اس میں سید بادشاہ کے قافلے میں ان کا ذکر بھی تھا کہ وہ 1955 میں فوت ہوئے ہوں گے، کہ وہ شاید اس تحریک کے آخری بڑے آدمیوں میں سے تھے. اب وہ عمل میں پورے اہل حدیث تھے جو صوفی عبداللہ تھے، اور باقی مشرباً وہ صوفی تھے، اور وہ صاحب کرامت، ان کی تو اتنی کرامات مشہور ہیں، سچی کرامت جو لوگوں نے دیکھی ہے سامنے بیٹھ کے، جو صوفی عبداللہ. یہ مطلب چلتے رہے ہیں لوگ، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے بعد میں، بہت لوگوں کو بدلا. لیکن چونکہ ہم ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھ رہے تھے کہ وہ تحریک ختم ہو گئی اور انگریز کے خلاف اور سکھوں کے خلاف اور فلاں، وہ غلبہ نہیں حاصل ہوا بظاہر. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخریٰ تحبونہا کی کیفیات ہے. باقی حقیقی طور پہ جو اصلاح کا کام اور لوگوں کو بدلنے کا اور لوگوں کے اندر، وہ چلتا رہا ہے اور شاید ابھی تک چل رہا ہو کہ ان کے اثرات دنیا میں باقی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر ان پیمانوں میں جی عالم بن حاتم، اصل میں وہ تحریر تو نہیں، وہ تو پوری کتاب ہے اتنی موٹی، ہاں مطلب 400-500 صفحے کی، بہت مشہور ہوئی وہ کتاب جب انہوں نے لکھی، عربی میں ہی لکھی تھی. نہیں ترجمہ تو ہو گیا. اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اسلامی دنیا پر یہ تو ملتا ہے عام ترجمہ. میرا خیال ہے ان کے وہی بھتیجے جو حسنی ندوی کیا نام تھا ان کا، انہوں نے کیا تھا، اور وہ پھر فوت بھی ہو گئے، جو بچپن میں ترجمے کرتے رہے مولانا علی میاں کی کتابوں میں کے، اور علی میاں کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. وہ تو کتاب موجود ہے اسلامی دنیا پر وہ کتاب بہت اچھی ہے، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا جیسے اس کو پڑھنے سے تھوڑی سی فیلنگ یہ آتی ہے کہ ہم مطلب وہی کہ ہم سائنس میں بھی اوپر جا رہے تھے اور یہ ہماری ہی اصل میں وراثت تھی. ہاں لیکن مولانا علی میاں تو بہرحال ایک روایتی عالم ہے، انہوں نے بہت لیکن اس کتاب میں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لیکن اچھی کتاب ہے تھوڑا سا ہے اس کے اندر، کوئی پڑھتے ہوئے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ہیں اس کے اندر. لیکن وہ عرب دنیا میں بہت مشہور ہوئی، اور اس کی وجہ سے ایک پورا ٹرینڈ یہ بنا تھا کہ عرب دنیا میں بھی، کہ جیسے مولانا علی میاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہی اصل میں وہ تہذیب کی چوٹی کی طرف جا رہے تھے، پھر وہ سو گئے. یہ جو سونے کا ایک پیریڈ آیا نا جس میں ہم سے وہ ٹارچ لے کے کچھ اور لوگ آگے نکل گئے، ہم سو گئے. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ٹارچ ہم سے لیے وہ ہماری ہی تھی، بس اس میں یہ تصور آتا ہے وہ ہماری ہی ٹارچ تھی جو ہمارے پاس تھی، وہ انہوں نے لے لی. ہاں اس میں کچھ تبدیلیاں آگے پیچھے انہوں نے کر دی ہیں، لیکن جیسے وہ جو مشہور ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ ان اٹس کور جو اسلامک ہے، اور اس طرح کی باتوں کی طرف کچھ اشارہ ہے. اب وہ ان کا ایک اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھیا پچھلے زمانے میں تو آپ جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کا یہ اجتہاد ہو گیا کہ بھئی مغربی تہذیب اپنے اصل کے اعتبار سے ہے. جی انہی کا مشہور جملہ ہے نا یہی والا میرا خیال ہے. واللہ عالم. لیکن بات یہی ہے کہ یہ صبر کہاں کرنا ہے اور مسلح اٹھنا یہ بہت ہی مشکل ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے فلسطینیوں کو صبر کرنا چاہیے، اس مسلح کارروائی نہ کرے. دوسرا شخص کہے گا کہ ان کی مسلح کارروائی اقدام میں آتی ہی نہیں ہے، وہ دفاع ہے. یعنی دوسرا اس کو بالکل اس نظر سے دیکھے گا کہ بھئی کیا انہوں نے کہیں جا کر اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، یا ان کا اپنا ملک ہے جہاں سے ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، نکالا گیا ہے. یہ جو تل ابیب ہے، یہ تل ابیب پہلے تو کہیں بھی کوئی شہر تھا ہی. تل ابیب اصل میں تھا یافا، جو آپ کو پرانی کتابوں میں فلسطینی شہر ملے گا یافا، اور وہ بہت علم دانش سب چیزوں کا مرکز ہے. وہ سب شہر ختم کر کے اپنا ایک پہلا دنیا کا جو یہودی شہر بنایا گیا ہے وہ تل ابیب ہے. مطلب وہاں ابھی بھی غزہ میں جو 2 ملین لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مہاجر ہیں. وہ غزہ ہی کے بھی نہیں ہے، وہ کوئی یافا کا ہے، کوئی حیفا کا ہے، یہ سارے جو ویسٹ بینک نہیں، جو دوسرا جو اب اسرائیل میں داخل ہے، آکوپائڈ اسرائیل ہے، فلسطین ہے، اس میں اس کے علاقوں کے لوگ نکال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دفاع کریں، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا، ہم تو دفاع کریں گے. اب ان کو یہ سمجھانا کہ آپ صبر کریں،
وہ کہیں گے کہ تمہارے گھر سے کوئی ڈاکو آ کے تم سڑک پر بھیج دے اور ہم سڑک راہ چلتے مسافر جو ہیں وہ تمہیں بتائیں کہ ہاں تم صبر کرو اور وہ چلتے چلے جائیں اپنے گھروں کی طرف، تو کہیں گے تم سب کے گھر موجود ہیں اور تم ہمیں صبر کا کہہ رہے، تو ہم تو یا مریں گے یا جیتیں گے۔ تو اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے۔ ایک ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر کے فلسطینیوں کو صبر کی دعوت دیں، اور ایک یہ ہے کہ جن حالات سے فلسطینی گزر رہے ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہیں 70 سال سے، ابھی بوڑھیاں غزہ میں بیٹھی ہوئی ہیں جو دکھاتی ہیں ہم نے چابیاں یہاں گلے میں ڈالی ہوئی کہ جو ہمارے گھروں کی چابیاں تھیں ہم نے واپس جانا تھا۔ مطلب یہ ان کا اپنی سرزمین سے جو تعلق ہے، ان کو ہم بتائیں گے کہ نہیں یہ چابیاں اٹھا کے بحر احمر میں پھینک دو، اور بلکہ ڈیڈ سی میں پھینک دو اور لیبیا چلے جاؤ اور اردن چلے جاؤ، وہ کہیں گے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور فلسطین ایسی سرزمین ہے کہ واقعتاً اس کو لاہور اور پاک پتن پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب وہاں خصوصی اللہ میاں نے برکت رکھی ہے، اور وہاں مطلب وہاں کے لوگ بھی خصوصی ہیں۔ کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا کہ بھئی الارض التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین شام ہے، اس کا مرکز اصل میں بیت المقدس اور ما حولہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اس کے بعد کیا فرمایا الذی بارکنا حولہ، تو مبارک زمین ہے، لوگ بھی خاص ہیں، لہذا اس مبارک سرزمین کو چھوڑ کے جانا اور کہیں اور جا کے آباد ہو جانا یہ لاہور اور ساہیوال کو چھوڑنے کے برابر نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے جا کے امریکہ میں آباد ہو وہ سرزمین فلسطین ہے، واللہ اعلم۔ لیکن مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اجتہادی کام ہے، اس میں کبھی بھی موضوع یہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ بہت غلط نگاہ ہو جائے گی کہ آپ ان کی اس حماس کی کارروائی کو آپ زیادہ سے زیادہ اجتہادی خلاف کر سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک مسٹیک ہے، غلطی لگی ہے، آپ کہیں قرآن و حدیث کی صحیح خلاف ورزی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں لوگوں نے یہ بھی کہہ دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ میرے خیال ہے یہ ساری بحث چلی تھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ میں، یہ جو جملہ حالیہ ہے اس سے یہ خلافت وغیرہ کی وہ کیونکہ قید جو تھی نا، میں نے بتایا تھا کہ یہ شرط ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِن فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اسے نہ ظلم کا اندیشہ ہے۔ اب یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ظلم سے مراد یہ ہے کہ اس پر کسی اور کے گناہوں کا وبال، ظلم کی دو صورتیں ہیں، یا تو اسے اس کے نیک عمل کی جزا نہ دی جائے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہاں یہ ظلم مراد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے ہضم آ رہا ہے اور ہضم وہ ہے۔ اور ظلم کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو اس نے کیا، جو اس نے نہیں کیا وہ اس پر ڈال دیا جائے، یہاں اس کی نفی ہے۔ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس کی نفی ہے؟ اس لیے کہ ہضمہ میں نفی ہے، ہضم یہضم کہتے ہیں، ہضم الحق، کسی کا حق مار لینا۔ ہضم کیا ہے؟ حق مار لینا۔ تو چونکہ حق مارنا ہضم میں ہے تو ظلم میں کیا ہوگا؟ پھر اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا۔ تو جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ مومن ہو تو نہ اسے ظلم کا اندیشہ ہوگا نہ ہضم کا اندیشہ ہوگا، یعنی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا۔ بات لیکن نہ تو اسے زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان۔ ہاں ٹھیک، یعنی ہضم سے مراد نقصان ہے، جو اس نے کیا اس کو نہ دیا جائے، اور زیادتی کیا ہے کہ اس پر ناکردہ گناہوں کا بوجھ ڈالا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ کس کا ترجمہ؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ دیکھیے کذالک جو ہے نا اس میں جیسے پیچھے آیا تھا نا کذالک نقص علیک من، آیا تھا نا من انباء ما قد سبق، اسی کذالک کا بدل ہے، یعنی وہ جو پچھلا کذالک ہے اس کا بدل کیا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ انزلنا، جس طرح ہم نے آپ کو قصے سنائے ہیں اسی طریقے پر ہم نے آپ پر ایک قرآن عربی نازل فرمایا، قرآن عربیا، صفت موصوف، وصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں وعید کی تصریف کی۔ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ تصریف کیا ہے، جیسے اصل میں تو یہ لفظ ہے تصریف الریاح کے لیے، وہ تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ تو تصریف ریاح کیا ہے؟ دیکھیں ہوا کبھی تیز چلتی ہے، کبھی ہلکی چلتی ہے، کبھی اس رخ سے آتی ہے، کبھی اس رخ سے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہوا میں اتنا تنوع ہے، ایک ہی کلام کو اس طرح مختلف پیراؤں میں اور اسالیب میں ایک ہی مضمون کو 100 طریقوں پر باندھا جائے، یہ تصریف ہے۔ اب یہاں تصریف سے مراد ہے وعید، جو ہم نے قرآن مجید میں ڈرایا ہے تمہیں ایک طریقے پر نہیں ڈرایا، تصریف اس میں مختلف اسالیب تمہاری نفسیات کے مطابق، تمہارے احوال کے مطابق، مقتضائے حال کے مطابق
ہم نے تصریف کی ہے. وَكَذَلِكَ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. کیوں؟ اسی لیے جیسے بعض علماء نے لکھا نا کہ بعض و نصیحت میں الفاظ کا چناؤ ہر دفعہ مختلف ہونا چاہیے. مطلب ایک ہی لفظ یاد کیا ہے اور 20 سالہ خطبوں میں وہی بار بار دہرائے چلے جا رہے ہیں. کوئی تنوع پیدا کیا جائے وہ، کیونکہ ایک جیسے کلام کا اثر انسان پر نہیں رہتا ہے، سن کے بالکل سن ہو جاتا ہے اور کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوتی. تو تصریف ہے ہی اسی لیے کہ انسانی نفس چاہتا ہے کہ کوئی جدت ہو، تو بات وہی ہو جس میں ڈرایا جا رہا ہے، لیکن کسی نئے اسلوب کے ساتھ ڈرایا جائے، نئے الفاظ اختیار کیے جائے. تو صرفنا فیہ من الوعید. اب آپ دیکھیں ابھی پیچھے جو تصریف آئی ہے نا وہ کیا تھی؟ ہم نے کہیں قرآن میں اس طرح نہیں دیکھا جو یہاں الفاظ تھے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا یومئذ لا تنفع الشفاعة. یہ پرایا بھی نیا تھا. الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس کے بعد وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلم. اسی طرح ومن یعمل من الصالحات بہت جگہ ہے، لیکن یہ اسلوب فلا یخاف ظلما ولا حظما، یہ بھی کہیں آپ کو یہ بالکل نیا اسلوب ہے نا، پرایا بھی نیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وصرفنا فیہ من الوعید، اور گویا اس تصریف وعید کی فوری مثال ہم دیکھ چکے ہیں پیچھے. وصرفنا فیہ من الوعید، اس سے ہوتا کیا ہے؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. او یحدث لہم ذکرا، یہ بھی آپ دیکھیں کتنا زبردست، یعنی تقوی اور ہے، یحدث لہم ذکرا اور ہے. یہ وہی اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے وہاں فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. اسی طرح سورہ عبسہ میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او کیا او یذکر فتنفعہ الذکر. ٹھیک ہے، یعنی یا تو وہ تزکیہ حاصل کر لیتا یا تزکیہ فوری نہ بھی ہوتا، تو نصیحت ہوتی تو شاید نصیحت نفع دیتی. اب دیکھیں یہی ہے تقویٰ، کیا ہے؟ تزکیہ حاصل ہو جائے، فوری حاصل ہو جائے، قلب بالکل زندہ ہے، قرآن سنتے ہی جیسے اس کی کایا پلٹ جائے اور قلب ماہیت ہو جائے. اور ایک صورت یہ کہ ایسا زندہ دل تو نہیں ہے کہ قلب ماہیت فوری ہو جائے، لیکن ایک یاد سی پیدا ہو جاتی ہے جس پر مزید مستقبل میں محنت کی جائے تو قلب ماہیت ہو جائے گی. یہ دو صورتیں ہیں نا. تو فرمایا لعلہم یتقون، شاید کہ تقوی حاصل ہو جائے. او یا فوری نہ بھی ہو. یحدثو، یعنی احدث یحدثو میں ہوا کہ ضمیر مستتر قرآن کی طرف جا رہی ہے، یعنی قرآن پیدا کریں ان کے اندر، لہم ذکرن، کچھ یاد پیدا کریں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی دو فرق مراتب ہے. یہاں سے ہمارے علماء کلام جیسے استدلال کیا کرتے ہیں، حجت تمام ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ یحدث لہم ذکرا کی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا فلاں تک دعوت پہنچی تو اس پر حجت تمام ہو گئی. کیسے حجت تمام ہوتی ہے؟ جدید تصور یہ ہے کہ جب تک وہ قائل نہ ہو جائے اور 100% اسے معلوم نہ ہو جائے کہ دین اسلام برحق ہے تو اس پر حجت تمام نہیں ہوتی. یہ جدید تصور، یہ بالکل جدید تصور ہے. اس لیے کہ اس میں کفر کو کفر اناد میں بند کیا گیا، یعنی کفر ہوتا ہی وہ ہے. علماء کلام کہتے ہیں کہ حجت تمام ہوتی ہے وہاں سے کہ انسان اپنے ایک مسلک پر ہے، دین پر ہے، فکر پر ہے، عقیدے پر ہے، مخالف دعوت عقیدہ اس تک پہنچا، اس کی وجہ سے دل میں ایک یاد پیدا ہوئی. وہ یاد کیا ہے؟ احتمال اور ظن پیدا ہوا کہ جس عقیدے پر میں ہوں اس کے باطل ہونے کا امکان موجود ہے. یعنی یہ ہے یاد، یہ ہے جاگ، جس کو جاگ کہتے ہیں. یہاں سے حجت شروع ہوتی ہے. یہاں سے حجت شروع ہوتی ہے کہ اسے ایک لحظے کے لیے یہ ادراک ہوا کہ واقعتاً جس دین پر میں ہوں احتمال ہے کہ وہ بالکل برحق نہ ہو، لہذا اسے حق کی تلاش میں ایک سفر کرنا چاہیے. پھر وہ اس کو سلا دیتا ہے، اس آواز کو چپ کروا دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے. تو اب اللہ کے ہاں جیسے وہ معذور نہیں رہا. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو کتنا عذاب ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اللہ نہیں طے کرنا ہے، لیکن یہاں سے اس کا عذر رخصت ہو رہا ہے. یحدث لہم ذکرا سے ایک یاد سی، جاگ سی، یقظہ کی کیفیت اسے حاصل ہوئی. یہ اس کو علماء کلام کہتے ہیں، یہ ہے بلوغ دعوت. یہ کیا ہے؟ بلوغ دعوت. مشکل سی بات ہے نا، انٹرنل بات. اسی لیے ہم اس پر دنیا میں یہ حکم صادر نہیں کر سکتے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن ہم کفر کے احکامات اس پر لاگو کریں،
اس کے لیے بلوغ دعوت بھی ضروری ہے. بس ان دو چیزوں میں اگر فرق ہو جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی ایک کیا ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی مسلم نہیں ہے اس پر احکام کفر نافذ کریں, لاگو کریں, اور ایک یہ کہ آپ اس کے نتیجے میں اسے جہنمی کہیں. دونوں اہل سنت کے ہاں بالکل کلیئر ہے کہ جہنمی نہیں کہہ سکتے, لیکن دنیا میں احکام کفر لاگو ہوں گے. مثلا اگر ہندو ہے تو اس عورت سے شادی نہیں ہوگی, اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا. یہ نہیں کہ پہلے پوچھا جائے دعوت پہنچی یا نہیں پہنچی. گاندھی صاحب کے ہاں ان دو چیزوں میں خلط ہے. یعنی وہ کہیں گے کہ یہ لوگ, یہ جو جتنے بھی ہیں, یہ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتے. کیوں شمار نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان پر حجت کا اتمام نہیں ہوا. اچھا حجت کا اتمام کون کرتا؟ وہ تو صرف نبی ہی کرتا ہے, ان کے ہاں نبی ہی کرتا ہے ایسا. لہذا جو احکام کفر ہے نا, جزیے والے, جہاد والے, شادی والے, ذبیحہ والے اور فلانا فلانا, یہ سب کے سب ان لوگوں کے ساتھ. لہذا مشرک کا لفظ قرآن میں آئے گا تو مشرکین عربی مراد ہوگا, وہ مشرکین ہند مراد نہیں ہو سکتے. یہ ہم تصور درست نہیں سمجھتے کہ یہ تو بالکل باطل ہے. ہاں آخرت کے اعتبار سے یہ تصور درست ہے. جن پر نبی نے حجت تمام کر کے بتا دیا یہ جہنمی ہے, وہ تو جہنمی 100% ہو گئے. آج کل کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے. یہاں تک کہ آپ کے نتن یاہو جو اس وقت یہ ظلم کر رہا ہے لہذا پکا جہنمی ہے, جب ہمیں نہیں معلوم. جیسے قرآن مجید میں ابھی ہم نے سورہ اصحاب اخدود کا کہا نا, اس میں اصحاب اخدود نے ہزاروں اہل ایمان کو جلا دیا. اس کے بعد بھی اللہ کیا کہتے ہیں, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم. وہاں ابھی تک آپشن باقی ہے. یعنی اتنے بڑے جرم کے بعد بھی ثم لم یتوبوا, پھر وعید ہے, فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ اعلم. سر جو امام حجت کے حوالے سے وہ ایک دفعہ آپ نے شیئر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا حجت تمام کریں تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور تو یہ وہی کیفیت, یہ دونوں وہی کیفیت وہی کیفیت ہے. نہیں وہاں تو ایک کامل رجوع ہو گیا, نبی کے سامنے موجود ہے, وہ کامل اتمام حجت ہو گیا تھا نا. وہ کیا تھا کہ لقد علمت ما قال اف لكم ولما, اس کے بعد ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت کیا ہے, فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم. تو یہ جو رجوع الی النفس اور ایک آواز پیدا ہوئی کہ تم ٹھیک نہیں ہو, لیکن پھر کہا کہ جیسے اپنی سلینگ میں ہم کہیں گے مٹی پاؤ, یعنی چھوڑو اس کو, کیا کرنا ہے, اس پر اتنا غور کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہی زندگی گزارتے ہیں, وہی انٹرٹینمنٹ ہے, وہی 9 to 5. مطلب آپ خود ہی سوچیں کہ ایک انسان کے دل میں آتا بھی ہوگا تو پہلے تو اس کے پاس سوچنے کے اوقات بہت تھے, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی تھی, کوئی ویکینڈ کا تصور نہیں تھا, روزانہ ایک ہی جیسے ہیں, اور بہت فراغت کا وقت ہے اور خلوت کا ٹائم ہے. اب چونکہ یہ آواز پیدا بھی ہوگی تو اس کو سلانے کے لیے اتنے آلات اور اتنے اسباب موجود ہیں کہ وہ سلا دیا جائے گا اسے فوراً. ایسے ہی ہے نا, مطلب سینما چلے جاؤ, رات کو کسی پارٹی میں چلے جاؤ, اگلے دن پورا اس طرح گزارو, سو کے گزارو, سنڈے تو سونے کے لیے ہے اور فلاں اس لیے ہے, اور پھر اس کے بعد ایک پوری وہ ہے, تو آواز پیدا ہوگی بھی. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, آگے ہوگا تو ہاں وہی رہتی ہے خواب, تو ہو نہیں سکتا. مطلب یہ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں واقعتاً لوگ چونکہ تھے تو یحدث لہم ذکرا, انہیں تنگ بہت کرے گا. یحدث لہم ذکرا, انہیں مستقل اندر سے کچوکے لگائے گا. لیکن فی زمانہ اس کے لیے جو آپ کہیں کہ پین کلرز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو وہ پین محسوس ہی نہیں ہوگی. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے, پین کلرز ہی ہیں سارے, اصل میں تو پین ہے اندر, یا ویکیوم کلینر ہے یا کیا ہے, جو اندر سے ایک ویکیوم ہے انسان کے اندر, خلا ہے, اس کو بھرنے کے لیے, کلینر نہیں ہے بلکہ اس کو بھرنے کے لیے یہ سارے اسباب موجود ہیں. اللہ اعلم. تو فرمایا کہ او یحدث لہم ذکرا فتعال اللہ الملک الحق. تو بس خلاصہ یہ, یعنی یہ جو فتعال اللہ الملک الحق ہے, تو کہا کہ لعلہم یتقون میں بعض نے کہا یتقون من الشرک, یعنی وہ شرک سے بچے. تو اب شرک کی نفی کیسے ہو رہی ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق. اللہ جو ہے وہ بہت, تعالیٰ کا مطلب ہے تعالیٰ یا تعالیٰ تعالین, بہت علو ہے, صاحب مرتبہ ہے, حقیقی بادشاہ ہے. اور چونکہ پیچھے ذکر تھا انزلناہ قرآنا عربیہ, تو اب قرآن کی طرف بات چلی گئی. ولا تعجل بالقرآن, یہ ہم سورہ قیامہ میں جیسے دیکھ چکے ہیں, وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. تو یہاں بھی وہی مراد ہے, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ لِمَاذَا لِحِفْظِهِ, قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی نہ پڑھا کیجیے.
من قبل ان یقضی الیک وحی، قبل اس کے کہ چکائی جائے، مکمل کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ابھی حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ جیسے دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے جب تک ان کی قراءت مکمل نہ ہو جائے، من قبل ان یقضی الیک وحی، جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، ہاں جب مکمل ہو جائے اس کے بعد دہرائیے اسے، یہ مراد۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، اور پھر فرمایا دعا کرتے رہیے کہ قرآن اترتا رہے آپ پر مستقل۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے بڑھا باعتبار علم، تمیز ہے نا اس لیے اس کا ترجمہ باعتبار علم، یعنی ہم ترجمہ تو یہ کریں گے مجھے علم، میرے علم میں اضافہ کر، لیکن اس کے لیے یہ اسلوب بھی ہو سکتا ہے نا، زد علمی، یہ اسلوب بھی ہے، یعنی آپ کہیں زد علمی، میرے علم میں اضافہ کیجئے، لیکن یہاں یہ اسلوب اختیار نہیں کیا بلکہ کہا زدنی، مجھے بڑھا۔ تو اب انسان کو سوال پیدا ہوگا نا، انسان کی ترقی کن کن اعتبارات سے ہو سکتی ہے؟ ذہن میں آیا زدنی میں تو پھر مالن ہونا چاہیے اور کمالن اور جاہن اور پتہ نہیں کیا کیا، علماً کہہ کے گویا یہ بتا دیا کہ حقیقی اضافہ علم میں ہوتا ہے، انسانیت میں حقیقی اضافہ کیا ہے یا ابدیت میں حقیقی اضافہ کیا ہے، وہ با اعتبار علم ہے نہ کہ کسی اور اعتبار سے۔ تو اس اسلوب کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ، رب زدنی علما۔ اور پھر یہاں امام غزالی علیہ الرحمٰ نے کتاب العلم میں اور لوگوں نے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد شے جس میں زیادتی کی یعنی اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا وہ صرف علم ہے، یعنی قرآن میں یہ بھی نہیں آئے گا رب زدنی ایمانا، یعنی اس طرح کی کوئی دعا نہیں آئی رب زدنی تقوی، رب زدنی خشیتا، کیونکہ سب چیزیں علم کے اندر متضمن ہیں، سب چیزیں۔ تو دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما۔ میں نے تو استقرا نہیں کیا لیکن علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ بھئی واحد شے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کسی شے میں اضافے کا حکم دیا گیا ہے، وہ علم کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ اعلم۔ احسان اللہ آج میری کلاس تو نہیں ہے نا اوپر؟ ہاں ٹھیک ہے جی، ہاں علم سے مراد ہے وہی ویسے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا تھا ربی زدنی وحیا، تو علماء کہتے ہیں کہ لفظ عام اختیار کیا، جب آپ خاص کی بجائے عام اختیار کرتے ہیں تو اس میں دلالت عام ہو جاتی ہے، یعنی آپ اگر کہتے ہیں ربی زدنی وحیا تو ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہم پر تو کوئی وحی نازل ہوگی نہیں، تو لہذا، لیکن جب کہا ربی زدنی علما تو علم عام ہے وحی خاص ہے۔ علم کیا ہے؟ عام ہے، یعنی علم کے مشمولات میں وحی بھی ہے لیکن علم میں وحی کے سوا بھی کچھ ہے، تو اب وحی کے متعلق جو بھی علم ہے، جیسے ہم کوئی علم ہے وہ بھی علم میں شمار ہوگا، یا جو بھی علم نافع ہے وہ بھی علم میں شمار ہوگا، جو انسان کو نفع دے فی الدنیا والآخرہ وہ بھی علم۔ تو بہرحال رب زدنی علما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اللہ کی قسم لام موطئ للقسم ہے، اور تحقیق ہم نے آدم سے ایک عہد لیا۔ دیکھیں عہیدہ الہ کا جب صیغہ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عہد لے کر حکم دینا، کوئی فرمان جاری کرنا، جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، وہاں بھی کیا ہے؟ عہیدہ الہ، کسی کے ذمے کچھ ڈال دینا۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم کے بھی ذمے کچھ لگایا تھا۔ اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، لیکن جیسے اس کے اندر عہیدہ الہ میں کوئی بات سونپنا، کوئی ذمہ داری سونپنا، کوئی حکم دینا، کیا ترجمہ؟ البتہ تحقیق ہم نے عہد لیا آدم سے اس سے پہلے، پھر وہ بھول گیا۔ میرا ہے کہ ٹھیک ہے، بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا۔ ہاں تاکیدی حکم دیا، مطلب وہی ایک ذمہ داری دی تھی، یعنی حکم دینا مراد ہے، عہد کے لفظ سے یہ نہ سمجھے کہ کوئی وعدہ، بس مطلب وعدے سے مراد ایک تاکیدی حکم دیا۔ آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی۔ ہاں عہد کی ذمہ داری ڈالے، لیکن بہت خوبصورت ہے، ذمہ داری کا مفہوم عہیدہ الہ میں ہوتا ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اب آپ جانتے ہیں کہ قبل کا مضاف الیہ اگر آپ محذوف کر دیں تو پھر قبل مبنی علی الضمہ ہو جاتا ہے۔ من قبل سے کیا مراد ہے؟ آدم سے، اس سے قبل، کس سے قبل؟ من قبل کا، آپ سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کہاں چلا تھا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے،
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے اندر یعنی ان کے لیے ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں علماء میں اختلاف ہوا. اختلاف یہ ہوا کہ پہلی بات نسیہ سے کیا مراد ہے، کیا بھول گئے. جو علماء جیسے ایک ہمارے ہاں ہے کہ کچھ علماء تفسیر میں یہ منہج رکھتے ہیں کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام چاہے وہ اس وقت نبی ہوں یا نہ، آپ نے ان کے لیے ایک خاص منہج اختیار کرنا ہے کہ جس میں ان کی شان ہی کا بیان ہو اور کوئی ایسی بات لازم نہ آئے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے درخت کھایا تو وہ بھولے ہوئے تھے کہ اس درخت سے منع کیا گیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے ذمہ داری یہ ڈالی تھی کہ لَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو بھول گئے. وہ بھول گئے، کیا بھول گئے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو لہذا ان سے جو گناہ بظاہر سرزد ہوا وہ حالت نسیان میں تھا. یہ رائے اگرچہ انبیاء علیہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عصمت کے زیادہ موافق ہے، لیکن اس میں مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ بھول گئے تھے ایک درخت سے روکا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے موافق نہیں ہے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے، ہم آگے بھی پڑھیں گے، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، وہ بتا رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اور اس کے بعد وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ. یعنی قرآن کا بیان یہ ہے کہ وہ بھولے ہوئے نہیں تھے، شیطان نے آ کر اسی درخت کے بارے میں بتایا اس میں یہ فوائد ہیں، کھا لیں. دھوکہ دیا شیطان نے، فدلاہما بغرور فلما، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلما ذاقا الشجرۃ. لہذا یہ کہنا آپ کو، لیکن تفسیر میں یہ رائے کثیر ملے گی کہ فنسیہ حکم اللہ، اللہ کا حکم بھول گئے اس لیے انہوں نے یہ درخت کھا لیا. دوسری رائے کیا ہے کہ نہیں وہ نہیں بھولے. پھر نسیہ کس شے کو بھولے؟ وہ رائے یہ ہے کہ غالباً یہ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے بھی یہ اختیار کی ہے، مجھے اس وقت تحقیق نہیں ہے، پہلے پڑھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، ان هذا عدو لکما فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى. آگے آئے گا نا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى. یہ بات کہ شیطان کھلا دشمن ہے تو شیطان کی بات نہیں سننی چاہیے تھی. یہ بات بھول گئے وقتی طور پہ کہ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ تو تمہارا خیر کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھول گئے، نہ کہ یہ بھولے کہ درخت منہی عنہ ہے، درخت سے روکا گیا ہے. یہ بات زیادہ قوی لگتی ہے. اس لیے دیکھیں دو باتیں آئی نا، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. ایک تو میں نے روکا تھا، وہ تو تم نے وعصى آدم ربہ، وہ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں وعصى آدم ربہ. دوسری بات میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو نسیان ان دو میں سے کسی ایک شے پر ہوا ہے، الم انہکما پہ ہوا ہے یا اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین پر ہوا ہے. قرآن کے بظاہر بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے بھلوایا نہیں ہے، بلکہ اس درخت کے فوائد بیان کیے اور کہا ہے کہ اسی سے روکا اس لیے ہے ما نہاکما ربکما. تو پھر نسیان کا تعلق دوسری شے سے ہوگا کہ انہوں نے شیطان کی بات سن لی اور اس وقت یہ استحضار انہیں حاصل نہیں ہوا کہ شیطان مخلص نہیں ہو سکتا، خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ناصح نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شیطان نے کیا کہا تھا وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. اور وہ قسمیں کھا کے کہہ رہا تھا. اس لیے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے جو کہ قسمیں کھائی تھی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تو حضرت آدم کے گمان میں یہ آیا ہی نہیں کہ کوئی جھوٹی قسمیں بھی اللہ کی کھائے گا. یعنی وہ بھی ان کی جیسے آپ کہیں گے نیکی کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے کہا اچھا اللہ کی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ناصح ہے ہمارا، تو ہو سکتا ہے اللہ نے امتحان کے لیے مطلب روکا تو ہے، لیکن حقیقت میں روکنا مراد نہ ہو بلکہ کرنا ہی مطلب کوئی اس طرح کی بات ہے. تو نسیہ کا تعلق کس سے؟ فنسیہ ان الشیطان لہ عدو مبین، وہ بھول گئے اس بات کو کہ شیطان ان کا کھلا دشمن. تو جنات کا بھی آتا ہے کہ ہم نے نہیں تو معلوم کہ جن اور انسان، ہاں بالکل وہ کہہ انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. ہمارا تو نہیں خیال کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہوں گے جن جو ہیں. تو یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام تو اپنی فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں، وہ نیک آدمی. ویسے صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے اس وقت، یعنی نبوت سے ماقبل کی بات ہے. نبوت کا درجہ انہیں حاصل ہوا نیچے زمین پر پہنچنے کے بعد.
تو ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شیطان جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ سچ ہی بول رہا ہو. ہاں عاطف صاحب آگے بس ٹھیک. میں نے کہا شاید مجھے یہ آپ کے دوست کی ذات ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آج کا سبق مجھے چاہیے، بس کل کا نہیں. کل اور پرسوں. ٹھیک ہے. تو وہ مشترکہ کلاس 10 بجے والی نا، پھر وہ پرسوں ہی کریں گے ہم انشاءاللہ. کل میں اپنے وقت پہ کلاس لے لوں گا. جی ٹھیک. اچھا رہے گا کہ کل آپ اپنا مکمل نہ کریں. ہاں کل وہ مکمل کر کے اگر ہو گیا مکمل، امکان تو نہیں. بہرحال لیکن یہ آیات اہم ہے. اچھا اسی اعتبار سے نا آگے بھی اختلاف ہو گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جن لوگوں نے کہا کہ جو پہلا گروہ تھا جنہوں نے اس بات کو پیش نظر زیادہ رکھا، انہوں نے کہا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کا متعلق ہے لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ. اور یہ بات ہو سکتی ہے ہم نے ان کے اندر معصیت پر عزم نہیں پایا تھا، وہ بھول گئے تھے. یعنی انہوں نے کہا نا کیا بھول گئے تھے، یہ درخت سے اللہ نے روکا، جب وہ بھول گئے تو کھا لیا. تو معصیت پر عزم کر کے کھایا یا بھول کی وجہ سے کھایا؟ تو کہہ رہے ہیں فنسیہ کا ہی ترجمہ ہے آگے، یعنی وضاحت ہے. یعنی فنسیہ وہ بھول گئے تو کیا ہوا پھر وَلَمْ نَجِدْ لَهُ، ہم نے نہیں پایا ان میں کیا عزمًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ. عزم یعزم عزمًا کہتے ہیں ارادے کو پختہ کرنا. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ پختہ کریں تو اللہ پر توکل کریں. تو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزمًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ. قصد نہ پایا. ہاں یہ اسی اعتبار سے ہم نے ان میں معصیت کا قصد نہیں پایا، بس بھول چوک میں ہو گئی لیکن معصیت کا قصد نہیں تھا. ہاں دوسری رائے یہ ہے، اچھا یہ والی رائے ان لوگوں نے بھی اختیار کی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ نسیہ سے مراد شیطان کی دشمنی کا بھول جانا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا میں یہ ہو سکتا ہے کہ معصیت کا قصد نہ ہو. معصیت تو ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گناہ دو قسم کے ہیں. ایک گناہ یہ ہے کہ ایک شخص کرے کوئی برا گناہ کبیرہ کرنے کی پہلے سے پلاننگ کر رہا ہے، دل و دماغ پر اس کے سوار ہے اور اس کے لیے تدبیریں سوچ رہا ہے کیسے کرے گا. یعنی گناہ سے پہلے بھی 10 سال اس نے گناہی کی حالت میں گزارے ہیں، اس لیے کہ مستقل گناہ اس کے سر پہ سوار ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جو عزم ارادے پختگی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک تدبیر ہوتی ہے، ایک ذہنی عمل ہوتا ہے. اور ایک وہ گناہ ہے جس میں انسان کی بالکل ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی مخالفت کروں کبھی، اور نہ اس کی پہلے سے کوئی تدبیر کی جاتی ہے، نہ کوئی عزم ہوتا ہے، بس اچانک ہو جاتا ہے اور انسان کہتے ہیں ہو گیا گناہ ہو گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا دونوں، ایک جیسے گناہ تو نہیں ہو سکتا دونوں. تو کہا کہ جو دوسرے قسم کا گناہ ہے نا وہ گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. حضرت آدم کا کوئی ارادہ معصیت کا نہیں تھا، کوئی اس طرح پہلے سے، بس اچانک شیطان کے کہنے پر اچانک بس سرزد ہو گیا، فوراً ہی ہوا کہ یہ کہ نادم کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو گیا. تو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا میں اسی پر نفی ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ، یعنی بس اچانک معصیت ہو گئی، کوئی پہلے سے ارادہ کر کے تصمیم سابق جس کو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں نہیں. دوسری رائے یہ ہے یعنی کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا سے مراد ہے عزم کی پختگی نہیں پائی، یعنی انہیں اپنے آپ کو تھام لینا چاہیے تھا. مراد یہ ہے یعنی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، اتنا تاکیدی حکم دیا تھا، تو فنسی وہ بھول گئے. نہیں بھولنا چاہیے تھا نا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں پائی. یہ بھی ممکن ہے اور بعض علماء اس کی طرف گئے بھی ہیں، لیکن جیسے وہ پہلا وعدہ اس کی انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور شان کے مطابق زیادہ ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ نسیہ سے وہی معنی مراد لیں کہ نسیہ کہ شیطان کچھ اور وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا سے معصیت پر ان کا قصد نہیں تھا، بس ہو گئی معصیت، ارادہ تو نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ غیر قصدی طور پہ ہوئی لیکن جیسے ایک تدبیر کے ساتھ نہیں. کیا مولوی صاحب نے بریکٹ بھی ڈالی ہے، بتائیے کہ ہم نے اس میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، یہ ایک محض بھول. وہ تو پھر وہی بات لے لی نا بھول وہ والی، لیکن ہم بتا رہے ہیں اس میں اشکالات ہیں، اس میں اشکالات رہیں گے. اسلائی صاحب نے کیا عزم کی پختگی نہیں پائی. اچھا عزم کی پختگی نہیں پائی. ہاں یہ وہ ترجمہ ہے جو اب وہ مولانا اصلاحی کچھ نہیں فکر، بہت کیونکہ لفظ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو نہیں اتنی ٹینشن. ادھر کسی طرح کیا تھا اور نہ ہم نے پائی اس میں ارادے کی پختگی. اب یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی وہی جو دوسری رائے میں نے کی ارادے کی پختگی نہیں پائی.
علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ یہ ان کے نبوت سے ماقبل کا واقعہ، اور ربنا ظلمنا، یہ تو ہم تفسیر کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بتانا کہ غیر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وگرنہ تو وہ گناہ بھی معاف ہوا اور سب کچھ۔ حضرت آدم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی مناظرہ جیت چکے ہیں، آپ جانتے ہیں صحیح حدیث کے مطابق، جب انہوں نے کہا کہ تم نے نکالنا لگا، جانتے ہی نا، ہاں روایت۔ رشید صاحب نے پڑھائی